عالم وحشت میں رانیہ صدیقی پارٹ 2۔ لفٹ ان کے پینٹ ہاؤس پہنچ کر رک گئی تھی۔ سمارا کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ سمارا کچھ دیر بعد ہال میں داخل ہوئی تو ہال کا منظر ہی الگ تھا۔ ہال کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ٹیبل پر ایک خوبصورت کیک پڑا کاٹے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سب آن نے کیا ہوگا، یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کمرے میں گئی تو کمرہ بھی پھولوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ آن کمرے سے باہر ٹیرس پہ کھڑا سیٹل شہر کو دیکھ رہا تھا۔ سمارا کو شدت سے افسوس تھا۔ بہت ہمت جمع کر کے اسے پکارا، آن نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ صاف ظاہر تھا وہ غصہ قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمارا کا دل کہہ رہا تھا وہ معافی مانگے، وہ تو بس آن کے لیے دھڑکتا تھا، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا یہاں سے جانے میں عافیت ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر جانے لگی جب ایک دم اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے روک لیا گیا۔ ایک دم بال کھینچنے پر اس کے سر میں بہت تکلیف ہوئی اور پیچھے کی طرف گرنے لگی، پر آن سے ٹکرا گئی۔ آن، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری بیوی ہو یا کوئی فحاشہ جو کوئی بھی غیر مرد تمہیں چھو سکتا ہے؟ اس کے لفظوں نے سمارا کے دل پر وار کیا تھا۔ اس کا لہجہ خوفناک تھا، غصے کی شدت سے اس کی گردن میں شرانیں تنی ہوئی تھی۔ اسے سمارا کو بالوں سے جکڑ رکھا تھا، اسے بالوں سے ہی گھما کر چہرہ اپنی جانب لیا۔ سمارا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی جڑوں سے ہی کھینچ لے گا۔ آن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ آن پلیز چھوڑے مجھے۔ چھوڑ دوں؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا جبکہ تم اس دن پارٹی پر گئی ہوئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں کیا کیا کرتی پھرتی ہو تم؟ آن پلیز۔ رونے سے اس سے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جھوٹ کہا، پلیز۔ میں نے تمہیں ہر آسائش دی، تمہارے گھر والوں کی ہر مالی مدد کی، تم پر یقین کیا، اور یہ ہے تمہارا جواب؟ آن، I'm really sorry۔ اسے تو مانو سمارا کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ آئندہ تمہاری سزا اتنی کم نہیں ہوگی۔ اسے اپنی ٹائی اتاری اور سمارا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں باندھنا شروع کر دیا۔ اسے اب معاملے کی سنگینی سمجھ آ رہی تھی۔ اس بار اسے کچھ تھپڑوں پر معافی نہیں ملنی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے لگی۔ آن، رک جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ بند چکے تھے، وہ بے بس تھی، اب خوف کے مارے چلانے لگی۔ نہیں آن، چھوڑ دے مجھے آن۔ اس نے سمارا کا منہ دوسری جانب کر دیا اور اسے دھکا دے کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے سنبھل نہ پائی اور اوندے منہ بیڈ پر گر گئی۔ خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کسی چیز کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ہوا کاٹتی ہوئی کوئی چیز زور سے آ کر اس کے کندھوں کے درمیان لگی۔ تکلیف کی شدت سے اس کا سانس اکھڑ گیا۔ اسے لگا اسے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ جب دوسری بار پھر اسے اسی شدت سے حملہ ہوا، اسے سب دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ وہ اب زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ بیلٹ، وہ اسے اپنی بیلٹ سے مار رہا تھا۔ سمارا نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو آن نے اسے گردن کے پیچھے سے پکڑ کر بیڈ پر دبا دیا۔ وہ ہر بار وہ الگ جگہ پر وار کرتا۔ اس کے کندھے، کمر، ٹانگیں، ہر جگہ مار مار کر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا آن پر۔ زخموں سے رستے خون کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ چیخنے سے اس کا گلا سوج گیا تھا۔ اس کا جسم سن پڑنے لگا اور آن رک گیا۔ اسے لگا کہ اس پر ستم کی یہ کہانی ختم ہو گئی تھی، پر ایسا نہیں تھا۔ آن نے اس کا پاؤں پکڑا اور بیلٹ اسے پاؤں کے تلے پر زور سے ماری۔ سمارا کو لگا تھا جو تکلیف اس کے کمر میں ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، پر وہ غلط تھی۔ جو تکلیف اس کے پاؤں میں اٹھی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تکلیف سے اسے ایک دم جھٹکا لگا تھا، نئے سرے سے اس کی چیخیں نکلنے لگی تھی۔ تیسری ضرب پر اس کی ہوش نے جواب دے دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سمارا جیسے ہی بے ہوش ہوئی تو آن کو پتہ لگ گیا۔ اس نے بیلٹ زمین پر پھینک دی۔ اس میں ابھی بھی غصہ باقی تھا۔ اسے بے ہوش چھوڑ کر وہ ہال میں گیا، وہاں پر پڑا کیک، ڈیکوریشن سب تباہ کر دیا اور پھر گرنے کے انداز میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ سمارا کو رات کی کسی پہر ہوش آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے لاک جلا کر اس کے بدن پر رکھ دی ہو۔ تکلیف برداشت سے باہر تھی، گلا چلانے سے زخمی تھا۔ اسے اس کی 19ویں برتھ ڈے کا گفٹ ایسا ملا تھا جسے وہ بھول ہی نہیں سکی تھی۔ سسکیاں اس کے لبوں سے بے اختیار نکل رہی تھیں۔ اس کا بوجھ اس کی روح اور جسم دونوں ہمیشہ اٹھانا تھا۔ اس کا بوجھ اس کی روح اور جسم نے دونوں نے اٹھانا تھا۔
اس کی روح کے ساتھ اس کے جسم پر کبھی نہ مٹنے والے نشان ملے تھے۔ اون ابھی بھی صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے ضرورت سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ وہ جب بھی خود کو روکنا چاہتا اس کی نظر میں وہ منظر گھوم جاتا۔ اس کی برداشت سے باہر تھا کسی کا سمارا کو چھونا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی تھی۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور کسی لمحے نیند نے غلبہ پا لیا۔ وہ خواب میں 15 سال کا تھا اور تکلیف سے کرا رہا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے پیروں کو پکڑ لیا جیسے کسی سے بچا رہا ہو۔ وہ خود سے تنگ آ کر اٹھا، سمارا کو دیکھا جو ویسے ہی بڑی سسکیاں بھر رہی تھی، اور آفس چلا گیا۔ اس وقت وہ جس تکلیف میں تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے خود یہ تکلیف کئی بار سہی تھی۔ سمارا ساری رات درد میں تڑپتی رہی، 1 انچ بھی نہیں ہل پائی تھی۔ اسے اس کے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو اون نے کیا تھا۔ پاپا، امی، آپ کہاں ہیں؟ مجھے لے جائیں پلیز۔ صبح ہو چکی تھی۔ کمرے کے باہر اون کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کسی عورت کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عورت سمارا کے قریب آئی۔ پہلے تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، مسز اون، میں ڈاکٹر ہوں، آپ کا علاج کر رہی ہوں۔ سمارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اون اسے ڈاکٹر کے ساتھ چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ زخموں سے خون بہہ کر جم گیا تھا اور اس کا گاؤن اسی کی وجہ سے اس پر چپک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کینچی سے اس کا گاؤن کاٹ کر اس کے زخموں کو صاف کرنا شروع کیا۔ دوائی نے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کیا تو وہ کرا اٹھی۔ ڈاکٹر نے اسے معافی مانگی اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاؤں کی حالت کئی گنا بری تھی کیونکہ کمر پر اس کے کپڑوں کی وجہ سے زخم کم گھرے تھے۔ اس کے پاؤں پر 2 جگہ سٹیچز بھی لگے تھے۔ مسٹر اون، میں نے ان کے زخم صاف کر دیے ہیں اور دوائی دے دی ہے، پر انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کافی لمبے عرصے تک ٹھیک سے نہیں چل پائیں گی اور کمر 1 ہفتے تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تب تک انہیں دوائی دیتے رہیں اور زخموں پہ مرہم لگانا مت بھولیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی فیس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اگر ضرورت ہوئی تو دوبارہ بلوا لوں گا۔ مارتھا نے بھی اس کی حالت دیکھی تھی اور سمارا بہت دیر اس کے سامنے روتی رہی۔ اس کی بھی سمارا کی عمر کی ایک بیٹی تھی اور وہ سمارا کے لیے کافی جذبات رکھتی تھی۔ اون نے آفس جانا چھوڑ دیا اور گھر ہی سے مانیٹر کرتا تھا سب۔ 2 دن سے اس کے سمارا کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر دوائی کے زیر اثر اوندھے منہ سوئی رہتی۔ اس کے زخم پہلے سے بہتر تھے اور اب وہ تھوڑا ہل بھی لیتی تھی۔ مارتھا آج جلدی واپس چلی گئی تھی، وجہ اس کی بیٹی کی گریجویشن پارٹی تھی۔ اسے پہلے بھوک نہیں لگی تھی تو اس نے مارتھا کو کھانا دینے سے منع کر دیا تھا، پر اب اسے شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اپنے صحیح پاؤں پر بوجھ ڈالتی آرام سے کھڑی ہوئی اور پھر دیوار کا سہارا لے کر ایک پاؤں پہ چلتی ہال کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے چلنے سے سخت منع کیا تھا کیونکہ اس کے سٹیچز کھلنے کا ڈر تھا۔ ہال میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی اس کا پاؤں پھسل کر اور وہ گر گئی۔ آہ! شکر ہے کمر کے بل نہیں گری۔ وہ ہاتھوں پر وزن دیتی کھڑی ہونے لگی جب مردانہ شوز دیکھ کر رک گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو اون اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر سمارا کو اٹھایا اور ہال میں صوفے پر لے جا کر بٹھا دیا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اون نے اس کے اکھڑے انداز پر اسے گھورا تو اور اسے پوچھا، کیا کھاؤ گی؟ بریانی۔ سمارا جانتی تھی کہ بریانی فریج میں نہیں ہوگی، اسے اپنے انداز میں غصہ نکالا۔ اون کچن میں گیا، فروٹ سیلیڈ کا باؤل نکالا، اس کا ریپر اتارا، پھر گلاس میں جوس بھرا، ایک سینڈوچ نکالا، سب کچھ ٹرے میں رکھا اور سمارا کی طرف صوفے پر رکھ دیا۔ ایسی حالت میں تمہیں مسالے دار غذا نہیں کھانی چاہیے۔ سمارا جو سکون سے بیٹھنے کے لیے اب پوزیشن چینج کر رہی تھی، اس کی بات پر رکی اور پھر زاویہ بدلنے لگی، اور پھر اون نے اسے اٹھا کر ایک کوشن اس کے پاس رکھ دیا۔ سمارا سینڈوچ کھانے لگی تو اون وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور اس کے سامنے میز پر بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں پکڑ کر گود میں رکھا اور دوائی لگانے لگا۔ پہلے تو جلن سے وہ سسکیاں بھری، پھر برداشت کرنے لگی۔ عجیب انسان ہے، زخم بھی دیتا ہے اور دوا بھی، وہ سوچ کے رہ گئی۔ اون اٹھ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بولنے لگا، جب میں چھوٹا تھا تو بہت بے بس اور لاچار تھا۔ اس کی آواز سن کر سمارا سینڈوچ بھول گئی تھی۔ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آئی تھی، وہ کہیں اور ہی تھا۔ اون نے اپنی پیشانی اس کے سر پر ٹکا دی اور اس کی کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں وہ سب محسوس نہیں کرنا چاہتا، پر جب تمہیں کوئی چھوتا ہے یا تم ساتھ نہیں ہوتی تو میں خود کو وہی ڈرا ہوا بچہ محسوس کرتا ہوں جو اس حالت سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ میں چاہ کر بھی روک نہیں پاتا۔
اس وقت میں آئندہ تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہو اس کا خیال اب تم نے رکھنا ہے اور اس کی ذمہ داری اب تم پر ہی ہے۔ یہ کہہ کر اون نے سمارا کے کان کی لو کو چوما اور چلا گیا۔ اس نے پہلی بار خود کو ایسے کسی کے سامنے رکھا تھا۔ یہ کہنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا صرف وہی جانتا تھا، لیکن سمارا کے پاس سوچنے کے لیے اس وقت اور بہت کچھ تھا۔ اسے اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ایک نوالا بھی اس کے حلق سے نہیں نیچے اترا تھا۔ اون سمارا کو چیک کرنے آیا تو وہ اوندھے منہ صوفے پر سو رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی آب بھرتے اس نے سمارا کو اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ مارتھا، تم جو بھی کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ مارتھا اس کے کمرے میں ناشتہ لائی، پھر کچھ سوچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر جانے لگی اور جاتے جاتے پلٹ گئی۔ مسز اون، پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں، پر آج نیچے لابی میں میری ملاقات کسی مین اور لوفین سے ہوئی تھی۔ وہ مین ڈیسک سے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ کیا میکس اور لوفین آئے تھے؟ نہیں، میں نے انہیں واپس بھیج دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں پریشان ہیں، آپ ان کی کوئی کال ریسیو نہیں کریں تو وہ آپ سے ملنے آ گئے۔ اگر ڈیگو یا مسٹر اون کو پتہ لگ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اسی میں بہتر ہے کہ آپ ان سے نہ ملیں اور انہیں ملنے سے منع کر دیں۔ میرا فون کہاں ہے؟ اسے اب ہوش آئی تھی کہ اس کا فون تو تھا ہی نہیں اس کے پاس، وہ مسٹر اون کے پاس ہے۔ اون کے پاس کیوں؟ معلوم نہیں۔ ان دونوں کو کتنا برا لگا ہوگا۔ مارتھا، کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے یہاں فون لانے کی اجازت نہیں ہے مسز اون۔ اوہ، تو پھر کیا تم میرا کام کر سکتی ہو؟ اینی تھنگ فار یو، مارتھا نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں کل ہاسپٹل جا کر میکس مکینکی سے ملنا ہوگا اور اسے میری طرف سے معافی مانگنی ہوگی اور اسے کہنا ہے کہ میرا فون گم گیا ہے، تو میں کچھ عرصے بعد بات کروں گی۔ ٹھیک ہے مسز اون۔ رات ہو چکی تھی۔ اون روز کی طرح اس کے پاس بیٹھا اسے خود سوپ پلا رہا تھا۔ یہ اس کی معافی کا انداز تھا۔ سمارا اسے کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی، پر آج کرنی پڑی تھی۔ مجھے میرا فون چاہیے۔ اون کا سمارا کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ 1 مہینے بعد۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ اپنے لہجے کو درست کرو لڑکی، اور دوبارہ سوال نہیں۔ مجھے نہیں پینا سوپ۔ ٹھیک ہے، دوائی کھاؤ اور سو جاؤ، اس نے ڈش اتارتے ہوئے کہا۔ مارتھا، کیا بات ہوئی میکس سے؟ نہیں مسز اون، اب وہ وہاں کام نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ انہیں نکال دیا گیا ہے، ان کا کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ اون، یہ سب اون نے کیا ہے۔ آہستہ مسز اون، کہیں وہ سن نہ لے، میری وجہ سے کیا ہوگا۔ حوصلہ رکھیں، میں نے ان کا نمبر حاصل کر لیا ہے، میں ان سے بات کر لوں گی، پر بہتر ہے آپ میکس کے بارے میں سوچ ختم کر دیں۔ سمارا نے اون سے بات مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ وہ اکیلی پاگل ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے پاکستان جانا ہے، بس کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی کمر اب ٹھیک ہو گئی تھی، صرف نشان باقی تھے، پر ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا پاؤں ابھی ٹھیک ہو رہا تھا، سٹیچز اتر گئے تھے، پر وہ کچھ سیکنڈز کے لیے زیادہ وزن نہیں دے پاتی تھی، اس لیے لنگڑا کر چلتی تھی۔ مارتھا یا اون ہمیشہ ساتھ ہوتے تو وہ اسٹڈی میں جانے لگی۔ وہاں زیادہ تر کتابیں بزنس یا سائیکالوجی پر پڑھتی۔ ڈیگو کے ذریعے اس نے کچھ ناولز منگوائے تھے۔ تقریباً سارے کپڑے مارتھا کو دے دیے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے لے جائے اور باقی ڈونیٹ کر دیے۔ وجہ اون کو تنگ کرنا تھی، پر اس نے اگلے دن اور کپڑوں سے اس کی وارڈروب پھر سے بھر دیا تھا۔ آخرکار مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ اس کا پاؤں بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ اتنے عرصے سے ہمت جمع کر کے اس نے آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اون کے آفس میں گئی، وہ کسی سے لائیو میٹنگ کر رہا تھا۔ سمارا کو دیکھ کر اس نے میٹنگ ختم کر دی اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ کیا بات ہے سمارا؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، لہجہ مضبوط بنا کر کہنے لگی۔ بولو مارامور۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اون جو کہ اب ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا، اس کی بات سن کر چونکا۔ تم گھر ہی ہو سمارا؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے پاکستان جانا ہے، سمارا نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ اون کو اس کی باتوں سے غصہ آنے لگا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اس بارے میں بات نہیں ہوگی۔ سمارا کو بھی اس کے ہر وقت کے رویے پر غصہ آ گیا۔ ایک دم کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی، جس سے وہ کرسی گر گئی۔ بس بہت ہوا، میں جا رہی ہوں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اس کی باتیں اور رویہ برداشت سے باہر تھا۔ اون کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا؟
جی نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آن نے ایک دم ڈیسک میں بنے دراز کو کھولا اور اس میں سے بندوق نکال لی۔ گن؟ آن کے پاس گن بھی ہے؟ پہلے تو وہ وہی جمی رہی، پھر آن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے کو 2 قدم ہٹی، مگر آن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سمارا کے بازو کو دبوچ دیا اور اس کی کن پٹی پر گن رکھ دی اور چلانے لگا۔ تمہیں نہیں رہنا میرے ساتھ؟ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو۔ سمارا کا حلق تر خشک ہو گیا تھا اور اس پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آن؟ دور ہٹائیں اسے پلیز۔ مجھ سے دور جانے کا صرف یہی طریقہ ہے۔ بتاؤ جانا ہے؟ نہیں، نہیں جانا پلیز۔ آن مت کریں ایسا۔ بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، خوف سے دانت کٹکھٹانے لگے تھے۔ اب آن نے اس کی تھوڑی کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ مون امور، یہ ہماری کہانی ہے اور یہ تب تک چلتی رہے گی جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ یہ کہہ کر آن نے اسے دھکا دیا۔ پہلے سے گری کرسی سے وہ ٹکرا گئی تھی۔ آن دوبارہ اپنے ڈیسک پر مڑ گیا تھا اور سمارا نے جتنی جلدی ہو سکے خود کو سنبھالا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ بیڈ کے سائڈ پر زمین پر سکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنی سسکیوں کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آن مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں رہنا یہاں، پاپا مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے لے جائے یہاں سے، آپ نے کہاں بھیج دیا ہے مجھے؟ وہ عالم وحشت میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان جانے کا اور آن سے چھپ کر نکلنے کا، بس اب اس پر عمل کرنا ہی باقی تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ سمارا اب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ آخرکار منصوبے کو تکمیل دینے کا دن بھی آ گیا تھا۔ آن روزانہ کی طرح ناشتہ کر کے آفس جا چکا تھا۔ سمارا نے مارتھا کو آج چھٹی دے دی تھی تاکہ اس کے اٹھائے قدم کا ہر جانا مارتھا کو ادا نہ کرنا پڑے۔ ڈیگو کو کہا کہ وہ ہاسپٹل جانا چاہتی ہے۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ اپنا موبائل وہ گھر چھوڑ آئی تھی تاکہ آن اسے کال نہ کر سکے اور نہ ہی ٹریک کر سکے۔ وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جب ڈیگو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سینیور نہیں چاہتے آپ ان کے بغیر یہاں زیادہ دیر تک رکیں۔ اس کے لیے آپ کو 1 گھنٹے میں واپس آنا ہوگا۔ میں یہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمارا کو غصہ آیا پر 1 گھنٹے میں بہت تھا اس کے لیے، اس لیے بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ ہاسپٹل میں جا کر اس کے دوسرے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے وہاں جاتے ہوئے کارلا نے دیکھ لیا اور اسے پکارنے لگی لیکن وہ نہیں رکی۔ دوسرے گیٹ سے نکل کر اس نے فوراً ایک ٹیکسی بک کی اور بینک جانے پڑ گئی۔ بینک پہنچ کر اس نے آن کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکلوائے۔ اس نے اتنے پیسے نکلوائے کہ پاکستان پہنچ سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی زیادہ رقم نکلوانے پر آن کو کوئی شک ہو۔ اس کے بعد اس نے ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ ڈیگو نے کئی بار اسے کال کی پر کوئی جواب نہ ملا۔ آخرکار وہ ہاسپٹل میں جا کر اسے تلاش کرنے لگا۔ پوچھ گچھ کے بعد پتا چلا کہ وہ دوسری سائڈ سے چلی گئی ہے۔ آن اس وقت اٹلی میں ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ وہ جانتا تھا ڈیگو کسی معمولی بات پر اسے کال نہیں کرتا۔ سینیور، اس کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ سمارا تو ٹھیک ہے ڈیگو۔ آن نے فون پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ جی نہیں، وہ کہیں چلی گئی ہیں۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی؟ وہ ہاسپٹل آئی تھی اور دوسرے گیٹ سے کہیں چلی گئی ہیں۔ ان کا موبائل ٹریک کیا تو وہ گھر میں ہے۔ لیکن وہ وہاں نہیں گئی۔ آن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے سب سرخ دکھنے لگا۔ میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سامنے پڑا ہوا گلاس اس نے اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ وہاں موجود لوگ اسے حیران و پریشان دیکھنے لگے۔ وہ آفس سے نکل گیا۔ سمارا نے ایئرپورٹ پہنچ کر پاکستان کے لیے سیٹ بک کروائی۔ برف باری کی وجہ سے فلائٹ نے اگلے دن ٹیک آف کرنا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا یہیں رک جائے پر پھر آن کا سوچ کر اس نے قریبی ہوٹل کا رخ کیا۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکی کو اس نے کمرہ کا کہا۔ اس کے چارجز اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھے پر مجبوری تھی، اسے کروانا ہی پڑا۔ جب اس کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مانگا تو سمارا نے اپنا پاسپورٹ اور ساتھ میں آن کی شناختی کارڈ کی کاپی بھی دے دی تاکہ اسے بکنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس لڑکی نے سمارا کو عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر اس کے کاغذات لٹا دیے۔ آن نے ایئرپورٹ سے پتا کیا کہ سمارا نام کی ایک سیٹ بک تھی۔ وہ اب وہیں جا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ ارے، میں نے تو ایک کمرے کی بکنگ کروائی تھی پر یہ تو لگژری سویٹ ہے۔ اس نے مین ڈیسک پر فون کر کے کہا تو انہوں نے کہا کہ آج رات ہمارے ہوٹل پر اسپیشل ڈی چل رہی ہے۔ اس نے آسائش کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے دھیان کو آن سے ہٹانے کے لیے وہ فلم دیکھنے لگی۔
سمارا کو بھوک ستانے لگی تھی، رات ہونے والی تھی، اس نے کھانا وہیں منگوا لیا تھا۔ وہ اس کمرے کی حفاظت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سویٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک بہرا ٹرالی لیے کھڑا تھا۔ اس نے اندر آ کر ٹیبل پر ٹرے رکھی اور چلا گیا۔ سمارا ٹرے کو اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر چڑھ کر ٹرے سے ڈھکن اتارا۔ مختلف کھانوں کی خوشبو سے بھوک مزید بڑھ گئی تھی۔ ٹرے میں ساتھ ایک گلاب کا پھول تھا اور ایک کارڈ بھی۔ اس نے کارڈ اٹھا کر دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔ Enjoy your stay, mon amour۔ وہ اس لکھائی اور الفاظ کو اچھے سے جانتی تھی۔ ٹرے کو خود سے دور ایسے دھکیلا جیسے وہ سانپ ہو اور پیچھے ہو کر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی اور اسے لاک کر دیا۔ دوبارہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے، اسے میرے یہاں ہونے کا نہیں پتہ چل سکتا۔ خوف سے وہ اپنے ہی بال کھینچنے لگی۔ اسے لگتا کہ ابھی دروازہ کھل جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ اگر وہ یہاں تھا تو کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ میری حالت سے محظوظ ہو رہا ہے۔ اون اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ سوچ کر وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی۔ جب تک کچھ نہ ہوا تو وہ کچھ ٹھیک محسوس کرنے لگی۔ بھوک نے پھر ستانا شروع کر دیا۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر ٹرے اپنی طرف کھینچی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کھانے کھانے لگی۔ ابھی اس نے کچھ نوالے ہی لیے ہوں گے کہ اسے شدت سے نیند آنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ انہیں کھلے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کب وہ بیڈ پہ گر گئی۔ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ہل کیوں نہیں پا رہی تھی؟ اس کے ہاتھ پاؤں اتنے بھاری کیوں رہ رہے تھے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خواب، یہ ضرور خواب ہے۔ ادھ کھلی آنکھوں نے ایک آنسو نکالا تھا۔ اس وجود نے اسے جھک کر اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اسے جاگنے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی تھی؟ سمارا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ منہ ریگستان کی طرح خشک تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے ارد گرد کو سمجھنے لگی۔ جب اسے سب یاد آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اون اس کے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے سے دکھ رہا تھا۔ سمارا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے۔ اسے ابھی تک اسے کچھ نہیں کہا تھا، تو پھر وہ کیوں کانپ رہی تھی؟ میرے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ خود کو اندر بند کر لے، پر اس سے وہ اون کو اور تیش دلاتی۔ اٹھ کر اون کے پیچھے چل دی۔ وہ آفس میں چلا آیا۔ اون خاموش کیوں ہے؟ اس کی خاموشی اسے اور پریشان کر رہی تھی۔ اون نے لیپ ٹاپ پہ کچھ بٹن دبائے اور پھر دیوار پہ لگی بڑی اسکرین کو آن کیا۔ اسکرین پر کچھ لوگ دکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ویڈیو بنا رہا ہو۔ سمارا نے نہ سمجھی سے اون کو دیکھا۔ کیا ہے یہ لائیو ہے۔ میں ہر وقت یہاں رہ کر تمہیں مانیٹر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں ہر وقت تمہارے بارے میں پریشان رہ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہاں اب وہ میکس کو دیکھ رہی تھی۔ اون نے آواز بڑھا دی۔ ان لوگوں نے میکس کو گھیر رکھا تھا اور اس پر ہاکی اور بیٹ سے حملہ کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اون، کیا ہے یہ سب؟ وہ میکس کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہی ہے نا جس کی وجہ سے تم نے ایک قدم اٹھایا؟ نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میکس کی چیخیں صاف طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہ لوگ بے دردی سے اسے مار رہے تھے۔ اس کی یہ حال دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اون روکیں یہ سب پلیز۔ نہیں، تمہارے لیے یہ سبق اہم ہے۔ میں ہر اس چیز کو دور کر دوں گا جو ہمارے درمیان ہے۔ اون پلیز، میں معافی مانگتی ہوں۔ میرے کیے کی سزا سے مت دیں۔ میکس کی حالت دیکھنا، اس کی چیخیں سننا بہت دردناک تھا سمارا کے لیے۔ اون نے سمارا کا چہرہ پکڑ کر اسکرین کی طرف کیا۔ دیکھو اسے، آج وہ تمہاری وجہ سے جان سے جائے گا۔ اون پلیز، نہیں، بس کر دیں اون۔ وہ اون کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور شدت سے رونے لگی۔ اتنا بڑا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پلیز رک جائے۔ کیا تم دوبارہ ایسا کرو گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ دھندلائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گڈ چوائس، میں تمہیں کرنے بھی نہیں دوں گا۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال کی۔ سمارا اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ میکس کو وہیں خون سے لتھڑا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ مشکل تھا یہ جاننا کہ سانس بھی لے رہا ہے یا نہیں۔ اور اسے وہیں
فرش پر چھوڑ کر اسکرین بند کر کے چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن مارتھا کہیں نہیں آئی تھی۔ سمارا کو کافی تعجب ہوا کیونکہ اتنے عرصے میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا کہیں وہ بیمار نہ ہو گئی ہو، لیکن ایک نئی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مارتھا آج سے کام پہ نہیں آئے گی، اس لیے اب سے سب کام تم کرو گی۔ نہیں آئے گی؟ مگر کیوں؟ کیونکہ تمہیں دی ہوئی آسائشوں کے باوجود تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جب تمہیں ان کی قدر نہیں تو میں انہیں واپس لے رہا ہوں۔ آرام سے کندھے اچکا کر کہہ گیا، اب جلدی ناشتہ بناؤ، خیال رہے کہ جلے نہیں۔ وہ تو جیسے جل بھن گئی تھی۔ اس کی باتوں سے اسے ناشتہ بنا کے دیا۔ اس کے جانے کے بعد صفائی کی، پھر لانڈری، دوپہر کا کھانا بنا کے کھایا۔ اب وہ تھک کے نڈھال ہو چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا کام کیا تھا اس نے۔ اون کی واپسی کا وقت قریب تھا، اس لیے ڈنر بنانے لگی۔ اون واپس آ چکا تھا۔ دونوں نے خاموشی سے ڈنر کیا۔ وہ اٹھ کے جانے لگی۔ یہ برتن کون دھوئے گا؟ چہرے کے تاثرات پکا کر پوچھنے لگا۔ میں بعد میں دھو لوں گی۔ جب مارتھا تھی تو کبھی ایسے بکھرے ہوئے برتن دیکھے تھے تم نے؟ نہیں، اسے شرمندگی سے کہا۔ اون نے سامنے پڑا بال اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ سمارا اس کی حرکت دیکھ کر ایک دم اچھل پڑی۔ تو جلدی صاف کرو۔ اور یہ سب بھی ٹوٹے ہوئے باؤل کی طرف اشارہ کر کے وہ چلا گیا۔ سمارا اپنے آنسو پیتی کام میں لگ گئی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ اون روز اسے کوئی نہ کوئی حرکت کر کے تنگ کرتا۔ کبھی برف میں اسے ٹیرس پہ نکال دیتا، کبھی کچھ فرش پہ گرا دیتا، تو کبھی اس کی موجودگی میں سمارا کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے اور سمارا برتن دھو رہی تھی۔ اون کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایسی خاموشی ہمیشہ سمارا کے لیے طوفان لاتی تھی۔ تمہاری اگلی اپوائنٹمنٹ کب ہے؟ اون نے اچانک سے سوال کیا۔ سمارا سمجھ نہیں پائی۔ کیسی اپوائنٹمنٹ؟ تمہارا اگلا شوٹ ڈاکٹر کے پاس کب ہے؟ اوہ، وہ 5 دنوں میں۔ گڈ۔ تم اب کوئی ڈوز نہیں لو گی؟ کیا؟ سمارا کے لیے یہ بات سرخ جھنڈی کے مترادف تھی۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنی فیملی سٹارٹ کریں۔ یہ صحیح وقت ہے، وہ آرام سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور سمارا وہاں سن کھڑی رہی۔ بچہ؟ اسے بچہ چاہیے؟ نہیں، وہ اس کی زندگی بھی جہنم بنا دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سمارا نے مارتھا کو کال کی اور مارتھا اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ مارتھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈیگو، جو کہ اب اون کی غیر موجودگی میں پینٹ ہاؤس کے باہر ہی ہوتا تھا، مارتھا سے پوچھنے لگا۔ وہ ڈیگو، میں یہاں کچھ اپنا سامان بھول گئی تھی، وہی لینے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہے جلدی لے لو۔ تھینک یو۔ مارتھا شکریہ کہہ کر اوپر آ گئی۔ میں بہت پریشان تھی مسز اون، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے شوہر کو آیا مقام دینا چاہیے۔ آپ کم عمری کی وجہ سے کچھ غلط قدم نہ اٹھا لے گا۔ میں اسے ضرور ایک اور موقع دوں گی، مگر اسے پہلے خود میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا۔ مارتھا، میں ایک بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ کیا تم دوائی لائی ہو؟ جی، یہ لیں، اور یہ فون بھی۔ اگر آپ کو کبھی بھی مدد کی ضرورت ہوئی تو اس سے رابطہ کر لیجیے گا۔ تمہارا شکریہ۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا۔ اون خوشخبری کے انتظار میں تھا، لیکن اب اسے سمارا پہ شک ہونے لگا۔ آخر کار خود کے شک کو ختم کرنے کے لیے گھر میں لگے کیمراز چیک کرنے لگا اور جواب سامنے آ گیا۔ اون آج گھر ہی تھا۔ سمارا کھانا لگا کر آفس میں اسے بلانے گئی۔ اون اپنا سر تھامے بیٹھا تھا، جیسے پریشان ہو۔ اون، کھانا کھا لیں۔ یہاں آؤ سمارا۔ سمارا بھی اب پریشان اس کی طرف پڑھنے لگی۔ اس نے دراز سے دوائی نکالی اور ڈیسک پہ رکھ دی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں؟ وہ دکھی لگ رہا تھا۔ سمارا نے اسے واقعی گھائل کیا تھا۔ اون، آپ کو یہ کیسے ملی؟ کیا ہے یہ اہم؟ کیا یہ اہم ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ تم کب سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ اون، آپ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم؟ ظلم؟ تم ہمیشہ وہ کرتی ہو جسے میں منع کرتا ہوں۔ آپ، اس کے منہ سے اگلا لفظ نکلتا اس سے پہلے اون نے اسے گلے سے دبوچ کر سامنے ڈیسک پہ گرا دیا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سمارا کو لگ رہا تھا وہ اسے مار دے گا، لیکن اون نے ڈیسک پر سے پڑا لیٹر اوپنر نکالا اور اس کی تیز دھار سائیڈ سمارا کے گلے پر رکھ دی۔
لیکن میں یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ وہ مجھے دوبارہ پکڑ لیں گے، میں کیا کروں گی؟ اس کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں تھا، پھر اسے مارتھا کا دیا ہوا موبائل کیا تھا؟ اس نے وہ باتھ روم میں ہی چھپا رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسے کال کرے۔ آخر اس نے لوفین کو کال ملائی۔ سمارا کیسی ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ تم جانتی ہو میکس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لوفین لوفین، اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لوفین مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے نکال لو پلیز، اور مجھے مار دیں گے۔ سمارا گہرا سانس لو اور پھر بتاؤ مجھے۔ سمارا نے سارا کچھ اسے بتا دیا۔ تمہیں پولیس کو بتانا چاہیے۔ نہیں نہیں پولیس نہیں، مجھے بس یہاں سے نکال دو، میری مدد کرو۔ آخری کئی بار کی منت کے بعد لوفین مدد کے لیے تیار ہوگی۔ اس نے سمارا کو اگلے دن اسی وقت کال کرنے کا کہا۔ اون سکون سے بیٹھا ڈنر کر رہا تھا اور سمارا اسے مسلسل بالوں کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے مونا مور؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ آخر وہ اتنا پرسکون کیسے ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اگلے دن میکس نے اس سے بات کی۔ تم جانتی ہو تم جو کہہ رہی ہو وہ سنگین ہے۔ میں جانتی ہوں، پر مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اس کے بعد تمہیں ہر کسی سے رابطہ ختم کرنا ہوگا، تمہارے ماں باپ سے۔ پر ان سے کیوں؟ اگر تم نے ان سے رابطہ رکھا تو وہ ان کو بھی خطرہ دے سکتا ہے۔ لوفین تمہارے لیے نئی شناخت کا انتظام کر لے گی۔ فیصلہ مشکل تھا، پر اس نے حامی بھر لی۔ باقی منصوبے کو بھی سوچ سمجھ کر تشکیل دے دیا گیا۔ سمارا کے لیے سب سے بڑا کام مطلوبہ دن کو یہاں سے نکلنا تھا۔ ڈیگو ہر وقت گھر سے باہر پہرا دیتا تھا اور بیرونی دروازے کی چابیاں اس کے اور اون کے پاس تھیں۔ اگر وہ باہر چلی بھی جاتی تو بھی وہ پیدل یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے اسے گاڑی کی ضرورت تھی۔ اون کے پاس کافی گاڑیاں تھیں، پر ان کی چابیاں اون کے آفس میں ہوتی تھیں، جو کہ لاکڈ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پیسوں کی بھی ضرورت رکھتی تھی۔ اگر وہ کسی بھی مرحلے میں پکڑی گئی تو اون اسے نہیں چھوڑے گا، پر ایسا کرنا اب اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں جتنا ہو سکے اس نے خود کو نارمل۔ کل اسے یہاں سے جانا تھا۔ میکس اور لوفی نے سب انتظامات کر لیے تھے۔ اسے یہاں سے نکل کر اسٹیشن تک پہنچنا تھا، پر اس سے پہلے سمارا کو آفس کی چابیاں حاصل کرنی تھی، جو کہ صرف اون کے آفس میں تھی۔ اون گہری نیند میں تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے رہ کر چیک کر رہی تھی کہ اون کب گہری نیند میں ہوتا تھا۔ اون کا موبائل اور چابیاں سائڈ ٹیبل پر پڑی تھیں۔ سمارا دبے پاؤں چلتی ان تک پہنچی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سے آفس کے دروازے تک پہنچی۔ اپنے دل کی دھڑکن وہ صاف سن سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اون بھی سن لے گا۔ آفس کا دروازہ کھول کر اس نے لاک سسٹم میں ببل گم چپکا دی تھی تاکہ وہ دوبارہ لاک نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے دبے پاؤں چلتی کمرے میں گئی اور چابیاں واپس رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ ساری رات کل کا پلان ذہن میں دہراتی رہی۔ نیند اسے کوسوں دور تھی۔ مونا مور، تم ٹھیک تو ہو؟ جی جی، کیا ہوا؟ تم کچھ بے چین لگ رہی ہو۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا۔ بخار تو نہیں ہے۔ تم کو چھپا رہی ہو؟ کہیں اون کو پتا تو نہیں لگ گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، سمارا نے مسکرا کر کہا۔ اون نے جھک کر اسے بوسہ دیا اور چلا گیا۔ دوپہر ہونے کو تھی، مطلب منصوبے پہ عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اسے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ڈیگو سرونٹ کوارٹر کے باہر دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ چیک کیا تو وہ لاک تھا۔ وہ اون کے آفس میں گئی اور سب سے کم قیمت گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ اس کے بعد اون کے لاکر کی طرف گئی اور وہ اس کا کوڈ جانتی تھی، اس لیے آسانی سے لاکر کھول لیا۔ اندر کافی کیش اور قیمتی جویلری موجود تھی۔ اس نے بیگ میں کافی کیش بھرا اور پھر اسے لاک کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے ایک سادی پینٹ اور اون کی ٹی شرٹ نکال کر بیگ میں رکھی اور مین گیٹ کے پاس رکھے گلدان کے پیچھے چھپا دی۔ اس نے کچن میں جا کر چولہا جلایا اور اس پہ کاغذ رکھ کر جلانے لگی۔ جب ان سے دھواں پیدا ہونے لگا تو گھر میں لگا فائر الارم بجنے لگا اور آگ روکنے کے لیے پانی برسانے لگا۔ سمارا دروازے کے پاس جا کر ڈیگو کو بلانے لگی اور چلانے لگی۔ ادھر ڈیگو پہلے الارم پر ہی سن کر بھاگا تھا۔ وہ سمارا کو سرونٹ کوارٹر میں جانے کا کہنے لگا۔ سمارا تو یہی چاہتی تھی۔ ڈیگو اندر چلا گیا اور سمارا پارکنگ ایریا کی طرف بھاگی۔ ڈیگو کو سب سمجھنے میں کچھ وقت لگتا، وہ وقت سمارا کے لیے بہت اہم تھا۔ سمارا نے کار سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گئی۔ ڈیگو، جو کہ سارے گھر میں آگ یا سارا ڈھونڈ رہا تھا، گاڑی کی آواز پہ باہر بھاگا۔ سینیورا، رکے سینیورا!
ڈیگو دوسری گاڑی کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے نکل پڑا۔ کیا یہ آپ کو پسند آئی؟ اچھی ہے، پر اسے نازک چیزیں پسند ہیں، اتنی بڑی نہیں۔ آن پچھلے آدھے گھنٹے سے سمارا کو گفٹ کرنے کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جو سمارا کی پرسنالٹی سے مترادف ہو۔ ڈیگو، کیا بات ہے؟ اس نے کال ریسیو کی۔ سینیورا پھر سے چلی گئیں۔ 2 آنسو ان آنکھوں سے بہہ کر فرش پہ گر گئے تھے۔ ڈیگو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسے پیچھے چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی اور آخر کار ایک موڑ پر اسے ڈاج کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ گاڑی میں فکس فون ایک دم بز اٹھا۔ وہ اچھل پڑی تھی۔ یہ ضرور آن کا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گاڑی کی لوکیشن چیک کر کے جلد ہی اس کے پیچھے آئیں گے۔ اسے قریبی ہی سینما کے پاس گاڑی روک دی اور خود اندر چلے گی۔ وہ وہاں باتھ روم میں گئی اور بیگ میں رکھے کپڑے نکال کر پہننے لگی۔ ڈیگو گاڑی کی لوکیشن سے سینما کے باہر پہنچ چکا تھا۔ اب اسے سمارا کو ڈھونڈنا تھا۔ ایک دم سینما سے ان گنت لوگ باہر کی طرف نکلے، جس سے اور مشکل ہونے لگا۔ سمارا نے یہ وقت اور موقع غنیمت جانا اور اسی رشت میں نکل کر سامنے سے چلی گئی۔ کچھ آگے جا کر اس نے ٹیکسی بک کروائی اور اسٹیشن جانے کا کہا۔ جب اس نے دیکھا اس کا پیچھا نہیں ہو رہا تھا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے لوفین کو کال کی اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ سمارا، میں بہت ڈر گئی تھی کہ تم یہ کر پاؤ گی کہ نہیں۔ ڈر تو میں بھی گئی تھی، پر آخر کار پہنچ ہی گئی۔ یہ لو سمارا، یہ تمہارا نیا لائسنس اور شناختی کارڈ۔ پر بہتر ہے تم پولیس سے دور رہو، ورنہ یہ تمہارے لیے مسئلہ بچ جائے گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تم لوگوں کا احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گی۔ ارے دوست بھی کہتی ہو اور شکریہ بھی، میکس نے اسے چھیڑنے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ اون تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ گھبراؤ نہیں، ہم یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ ہم نے ٹیکسس جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ وہاں پہنچ کر کال ضرور کرنا۔ ضرور۔ سمارا ان سے مل کر ٹکٹ کاؤنٹر پر گئی۔ اس نے نیو یارک کی ٹکٹ کریڈٹ کارڈ سے خرید لی تھی اور ٹرانسلوینیا کی کیش سے۔ مقصد ان کو بھٹکانا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ڈیگو نے اسے سب بتا دیا۔ اس کا پہلا اندازہ یہی تھا کہ کسی نے سمارا کی مدد کی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا سینیور؟ کیونکہ اس میں اتنی عقل نہیں کہ وہ یہ سب کچھ خود کر سکے۔ اس نے لاکر چیک کیا تو وہاں سے بڑی رقم غائب تھی۔ لاسٹ ٹائم آن کا کریڈٹ کارڈ ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسٹیشن پہنچتے ہی اس نے وہاں کی ویڈیو فوٹیج نکلوائی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے کیش سے ہی ٹکٹ خریدی ہوگی، تو کارڈ کا استعمال محض اسے بھٹکانے کے لیے کیا گیا۔ اس کا اصل مقصد اسے ڈھونڈنا تھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ ویڈیو میں پہلے وہ اکیلی تھی، پھر میکس اور لوفین بھی دیکھنے لگے۔ میکس مکینہی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ڈیگو، مجھے یہ شخص چاہیے۔ جی سینیور۔ سمارا نے ٹرانسلوینیا پہنچ کر کرائے پر ایک جگہ لی اور پھر شہر سے کچھ دور واقع ایک چھوٹا سا گھر خریدا۔ اس کی سب سے بڑی خریداری یہی تھی۔ اس کے بعد ایک استعمال شدہ گاڑی خریدی۔ اس کا گھر چھوٹا تھا پر اسے پسند تھا۔ اس کے قریب ہی جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں وہ آزاد تھی، لیکن ہر وقت آن کا خوف رہتا تھا۔ یہاں پہ آئے اسے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اب وہ مقامی کالج کی کینٹین میں جاب کر رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی جاب نہیں کی تھی، لیکن آخر سرونگ جاب کتنی مشکل ہو سکتی تھی۔ اس نے یہاں آ کر جاگنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ جنگل میں داخل اور باہر ہونے والے راستوں سے واقف ہو چکی تھی۔ لاشعوری طور پہ وہ جانتی تھی کہ اگر کبھی آن اس تک پہنچا تو اس سے رفتار کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اسے صرف رفتار ہی بچا سکتی تھی۔ جاگنگ کے دوران اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اسی نے سمارا کی جاب ڈھونڈنے میں مدد کی تھی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے سمارا کے بغیر۔ وہ اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا اور نہ ہی میکس کو۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اپنا غصہ آفس میں سب پر نکالنے لگا۔ اب رہ کر کرسٹوفر کے ساتھ اٹلی میں تھا۔ اس کے ہوٹل کا انوگریشن تھا۔ اسے ہر چیز بری لگ رہی تھی۔ اگر اسے سمارا مل جاتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لیتا۔ کرسٹوفر، میں یہ کلبنگ نہیں کرتا۔ تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ۔ کم آن مین، آخر تم کیوں نہیں اپنا موڈ ٹھیک کرتے؟ تم چلو، تمہیں اچھا لگے گا۔ مجھے ایسی جگہ پسند نہیں۔ تم جاؤ۔ تم آؤ گے تو تمہیں پسند بھی آ جائے گی۔ آخر وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے ساتھ نہیں آیا۔ وہ VIP ایریا میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کرسٹوفر کسی لڑکی کے ساتھ کب کا جا چکا تھا۔ میوزک اس پہ
تھرکتے لوگ کچھ بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کب ایک لڑکی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھا، جب اس کی طرف دیکھا تو اسے بس کالے بال اور نیلی آنکھیں دکھائی تھیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، سمارا؟ نہیں، میں تو انا ہوں۔ ویسے تم جیسے ہینڈسم کے لیے میں سمارا بننے کے لیے بھی تیار ہوں، لڑکی نے زومانی طریقے سے کہا۔ وہ ایک دم سمارا کے حصار سے باہر نکلا۔ اس لڑکی کے بال کالے اور آنکھیں نیلی ضرور تھیں، لیکن وہ سمارا نہیں تھی۔ ناگواری سے اون نے اس کا ہاتھ جھٹکا، لیکن وہ لڑکی تو جیسے کوئی فیصلہ کر کے بیٹھی تھی۔ تم اکیلے ہو اور میں بھی اکیلی ہوں، ہمیں اس اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اون کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولی جا رہی تھی۔ آخر اون نے اس کے سراپے پر نظر دوڑائی۔ کسرتی اور چھوٹے لباس میں وہ بے شک ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اون کچھ سوچ کر احسائیہ مسکرایا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اون وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی اس کی گاڑی میں تھی اور وہ ایک سنسان سڑک پر تھی۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی پتہ لگ جائے گا۔ اون، کل رات تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ اب واپسی کے لیے فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں تھک گیا تھا، واپس روم میں چلا گیا۔ دوسری طرف ہر جگہ نیوز پہ ایک لڑکی کی بے دردی سے قتل کی خبر آ رہی تھی۔ وہ تیار تھا، اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا تھا۔ اسے اس کے باپ کا دوست ملا تھا، ڈیگو نے کہا تھا وہ اسے یہاں سے لے جائے گا۔ اسے بے صبری سے کل کا انتظار تھا۔ اس کی ماں اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کی ہر پریشانی کا آخری دن تھا۔ اسے کھانا کھاتے ہی نیند آنے لگی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ جب اسے جاگ آئی تو وہ ایک اندھیری جگہ پر تھا۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو خود کو کرسی پر بندھا ہوا پایا۔ میں کہاں ہوں؟ نکالو مجھے یہاں سے۔ وہ خود کو آزاد کرنے کے لیے جھپٹنے لگا۔ کسی کے قدموں کی آواز سے اس نے اپنی کوشش بند کر دی تھی۔ کون ہے وہاں؟ موم، میں یہاں بندھا ہوا کیوں ہوں؟ مجھے جانے دیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اون، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ اس کی ماں نے اون کا بیگ زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ موم، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ 15 سالہ اون نے ہمت سے کہا تھا۔ تم فریحہ کو دھوکہ دے کر نہیں بچ سکتے، نہ تمہارا باپ بچا اور نہ ہی تم بچو گے۔ فریحہ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا پلائر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے وہ تب سے پہلی بار دیکھا۔ اون پہ خوف طاری ہونے لگا تھا۔ موم پلیز نہیں کریں، وہ رونے لگا۔ فریحہ اس کے سامنے بیٹھ کر پلائر اس کے انگوٹھے کا ناخن کھینچنے لگی۔ پلائر سے اس کے انگوٹھے کا ناخن کھینچنے لگی۔ موم، موم پلیز! درد کی شدت سے وہ کپکپا رہا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے بھر گیا تھا۔ فریحہ نے اس کا ناخن کھیر ڈالا اور پھر اس کی انگلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا پاؤں خون سے بھر گیا تھا۔ بنا کسی طرز کے اس نے دوسرا ناخن بھی اکھیڑ دیا۔ اون تکلیف نہ سہ پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ عالم وحشت کئی گھنٹوں تک چلتا رہا، پر اون کے لیے جیسے ساری زندگی ہو۔ ہر بار جب اس کی ماں نیا ناخن اکھیڑتی تو وہ اس کے ساتھ اس کے خواب اور انسانیت بھی کھینچ لیتی۔ خود کو مکمل طور پہ پاگل پن سے بچانے کے لیے وہ گنتی گننا شروع کر دیتا۔ وہ کئی بار بے ہوش ہوتا، پر جب بھی ہوش میں آتا اس کی ماں وہاں تیار کھڑی ہوتی۔ وہ تکلیف کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتی، اور اون تو ایک بچہ تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے موت کی بھیک مانگتا، پر اس پہ کوئی رحم نہ کیا گیا۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسو سے تر تھا، منہ سے تھوک بہہ رہا تھا، پاؤں سے خون بھر رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی ماں آرام سے سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اسے مرا ہوا خیال کرتا۔ اس تاریکی میں اس نے کتنی بار موت کی دعا مانگی تھی۔ سینیور، سینیور! کوئی اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ موت کی وادی میں بھٹک رہا تھا۔ اسے واپس جانے کی کوئی چاہ نہ تھی۔ ڈیگو نے اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو آزاد کرایا اور کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام رہا تو اس کے بے جان وجود کو اپنے کندھے پر ڈالا اور وہاں سے نکل پڑا۔ اس کے ہر قدم پر اون کا بہتا خون اس کی تکلیف کا ثبوت تھا۔ اسے کتنے ہی سال لگے تھے خود کو دوسروں جیسا بنانے میں، کتنے ہی سال وہ اس طرح رات کو چلا کر اٹھتے ہوئے دوسروں کی نیند خراب نہ کرتے۔ جاب پہ سب اس کے ساتھ بہت اچھے تھے، تقریباً ہر وقت ہی وہاں طالب علم رہتے تھے۔ ان کو دیکھ کر اسے بھی دوبارہ پڑھائی کا شوق ہو گیا تھا۔
اس نے ایک سیلون میں ریسپشنسٹ کی بھی جاب کر لی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے اور اپنی پڑھائی کا شوق پورا کر سکے۔ اس وقت جینٹ اس کے ساتھ آئس کریم کیفے میں تھی۔ مجھے تو چاکلیٹ فلیور پسند ہے، تمہیں سمارا؟ مانے مور؟ اسٹرابیری فلیور کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آن کی آواز ایک دم اس کے اندر گونجی تھی۔ کوئی بھی۔ وہ اس بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آن کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیا تم نے کل کی نیوز دیکھی؟ نہیں، کیوں؟ ایسا کیا خاص ہے؟ 7 مہینے کے درمیان یہ چوتھا مرڈر کیس ہے۔ سمارا آئس کریم کھاتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ مرڈر؟ ہاں، وہ سب لڑکیاں تھیں۔ ابھی تک قاتل کی کوئی خبر نہیں۔ ہر لڑکی کے کالے بال اور نیلی آنکھیں تھیں۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی بچ کے رہو جب تک یہ کلر نہ پکڑا جائے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیوں کہا؟ ارے آج کل تو یہ ہر جگہ چرچا ہے۔ وہ لڑکیاں بری طرح سے قتل کی گئی ہیں اور ان سب کی گردن پہ ایک جیسا نشان تھا۔ تم نیٹ پہ چیک کر لو۔ کیسا نشان؟ آنسو کا۔ اس لیے پولیس کو لگتا ہے کہ کلر ایک ہی ہے۔ سمارا کا ہاتھ بے اختیار ہی اپنی گردن کی طرف بڑھا تھا جو کہ کپڑوں سے ڈھک رکھا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو ڈر گئی۔ وہ لیونگ روم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا اسے انٹرنیٹ پہ یہ سب چیک کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے موبائل پہ نیٹ آن کیا اور سرچ کرنے لگی۔ جینٹ صحیح کہہ رہی تھی، ان کو بہت بری طرح قتل کیا گیا تھا اور وہ سب لڑکیاں سمارا جیسی دکھتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر کسی کی گردن پر ایک جیسا نشان تھا۔ قتل مختلف شہروں میں ہوئے تھے، اس لیے قاتل تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آن اسے ڈھونڈ رہا ہے اور یہ لڑکیاں سمارا کے لیے پیغام تھا کہ جب وہ آن کو ملے گی تو وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب میری وجہ سے۔ اسے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے اس نے خود قتل کیے ہو۔ کوئی بھی قتل ٹرانسلوینیا کے قریب نہیں ہوا تھا، لیکن اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو… سمارا، اچھی لگ رہی ہو تم۔ تھینک یو حارث۔ وہ شرمندہ سے اپنے بال کان کے پیچھے کرنے لگی۔ میں بس تھوڑا چینج چاہتی تھی۔ تم پہ یہ رنگ اچھا لگ رہا ہے۔ 1 منٹ، کیا تم نے لینس لگائے ہیں؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو اب گرے لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ بس… ارے چلو اب کام پہ لگو۔ پیچھے سے آواز آئی تو وہ حارث کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی اور انہیں سنہری رنگ میں ڈائی کروا لیا تھا اور گرے لینس لگائے تھے۔ وہ اس سے بچ تو نہیں سکتی تھی پر آن اسے سرسری نگاہ میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ حارث وہیں کا رہنے والا تھا اور طالب علم تھا، مگر جب سے سمارا نے کام شروع کیا تھا وہ کینٹین میں زیادہ ہی پایا جاتا تھا۔ آخرکار اسے یہاں 1 سال گزر چکا تھا۔ اس دوران قتل 4 سے 9 ہو گئے تھے۔ اس نے کئی دوست بنائے تھے لیکن جینٹ اور حارث سر فہرست تھے۔ وہ اب رات کو گھر ڈرائیو کر رہی تھی جب اس کی گاڑی رک گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چل بھی جا، چل۔ اس نے کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ پیچھے سے آتی گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کیا تمہیں مدد چاہیے؟ حارث نے اس کی سائڈ ونڈو سے کہا۔ یہ گاڑی چل نہیں رہی، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سمارا کے گھر کا پتہ جینٹ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، لیکن اب وہ مجبور تھی، اس لیے اس کی کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ ویسے حیرت ہے تم اسے سڑکوں پہ گھمائے پھرتی ہو۔ وہ اتنی بری نہیں ہے، بس کبھی کبھار تنگ کرتی ہے۔ واؤ، کمال کی جگہ ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا تمہیں ایسی جگہ اکیلے رہنا چاہیے۔ وہ اس کی بات سے زچ ہو گئی، اسے شکریہ ادا کرتی اندر گھر میں داخل ہو گئی۔ آخر 1 سال بعد اسے میکس کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ وہ اور لوفین اس کے قبضے میں تھے۔ وہ اب وہیں جا رہا تھا جہاں ڈیگو نے انہیں رکھا تھا۔ ویرانے میں ایک کیبن میں ان دونوں کو باندھ رکھا تھا۔ وہ کرسی پہ بندھے ہوئے وہ دونوں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے جب وہاں پہنچا۔ میکس کو نظر انداز کیے وہ سیدھا لوفین کے پاس آیا اور اس پر جھک کر پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ میری سمارا کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، چھوڑ دو ہمیں۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو ہمیں جانے دو یہاں سے، اور ہمیں پولیس کو کچھ نہیں بتائیں گے ہم۔ میکس مکینکی، تم بتاؤ گے وہ کہاں ہے؟ آن نے میکس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اس نے قریب میز پہ رکھا چاقو اٹھایا اور لوفین کی طرف چلا پڑا۔ آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ جب کوئی کچھ نہیں بولا تو اس نے ایک
ٹھنڈی آب بھری اور لوفین کی آنکھ پہ چاقو سے وار کیا۔ وہ جگہ لوفین کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ کوئی بھی ان سے بہرا ہو جاتا۔ اسے چاقو اس کی آنکھ پہ مکمل طور پر گھسا دیا تھا۔ تکلیف بے پناہ تھی۔ میکس بھی چلا رہا تھا، لوفین، لوفین، چھوڑ دو اسے، جنگلی۔ تو مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس کی ایک بار کال آئی تھی، لوفین بتا دو اسے، مطلب تم میرے کسی کام کے نہیں۔ اس نے لوفین کی آنکھ سے چاقو کھینچ کر نکالا اور میکس کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میکس کی گردن پہ چاقو رکھا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ لوفین اب خود کو بھولے میکس کا نام پکار رہی تھی، میکس، میکس اٹھو پلیز۔ کچھ ہی لمحے میں میکس مر گیا تھا۔ آن نے لوفین کو متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تمہاری بہن اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا؟ وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، اور تمہاری بہن کو کچھ نہیں کہوں گا۔ لوفین نے اس کا نمبر دہرا دیا۔ گڈ گرل۔ آن اس کی گال تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈیگو، زیادہ وقت مت لینا، سی سینیور۔ سمارا ابھی کالج سے نکلی ہی تھی جب اسے کسی انجان نمبر سے فون آیا۔ ہیلو؟ کسی کا جواب نہ پا کر وہ دوبارہ بولی، ہیلو، کون ہے؟ ہیلو مون امور، ہیلو مون امور۔ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ سمارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا جانے لگا۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ زور سے ہوا کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی پر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتا حارث اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے زور زور سے ہوا کو خود میں کھینچنے لگی۔ اوہ نو، سمارا، تمہیں پینک اٹیک ہو رہا ہے، آرام سے سانس لو۔ کوئی اسے کچھ کہہ رہا تھا، آہستہ آہستہ، میرے ساتھ سانس لو، گڈ گرل، بالکل ایسے۔ اسے اب کسی کا دھندلا وجود دکھنے لگا۔ سانس بحال ہونے کے بعد وہ رونے لگی۔ اسے آن نے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ حارث اسے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، پر وہ اپنی ہی دنیا میں تھی۔ اسے روتا دیکھ کر حارث کو لگا اسے پھر سے اٹیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، اپنی باہوں میں پھڑ لیا۔ سمارا کتنی ہی دیر روتی رہی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے اطراف سے باخبر ہونے لگی۔ کوئی اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ حارث تھا۔ وہ اسے ایک دم دھکا دے کر الگ ہوئی۔ یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ ایسی حرکت کیسے کی اس نے؟ اسے جھک کر موبائل اٹھایا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ حارث کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ سمارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے نمبر کیسے ملا، مگر اسے یقین تھا وہ جلد یہاں پہنچ جائے گا۔ اسے اپنی کچھ بچت نکالی اور جنگل میں چھپا دی تاکہ ایمرجنسی میں استعمال کر سکے۔ اب اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ سمارا ہی تھی اور وہ نمبر ٹرانسلوینیا کا تھا۔ اور جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہاں سمارا کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا لیکن اس کے قریب تھا وہ 2 دن سے ٹرانسلوینیا موجود تھا پر اسے وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اسے مقامی کالج کا رخ کیا تاکہ وہاں سے کسی کی مدد دے سکے۔ وہ روز کی طرح اپنے کام میں مصروف تھی اور ایک ٹیبل پہ ان کا آرڈر لے کے جا رہی تھی جب وہ وہاں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی داڑھی پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ پینٹ شرٹ اور اوپر لیدر کی جیکٹ پہنے وہ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ سمارا کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ آن نے کینٹین میں داخل ہو کر ایک سرسری نگاہ سب پہ دوڑائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور آپس میں چہ مغیاں کر رہی تھی۔ تبھی ایک لڑکی کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ اسے کبھی دوسری بار نہ دیکھتا لیکن کچھ تو تھا اس میں۔ سمارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جھک کر بکھرا ہوا کھانا اٹھا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آن بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ سمارا کو لگا اسے پھر پینک اٹیک آ جائے گا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہ سنہری بالوں کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں وہاں اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگر وہ اس کی اصلیت جانتی تو یہاں سے بھاگ جاتی۔ وہ لڑکی اب بالوں کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ موجود ہر لڑکی ہی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظروں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ اسے پہچانتی ہو۔ نہیں، یہ لڑکی مجھے کیسے جان سکتی ہے؟ سنہری بالوں کے پیچھے چھپی وہ اسے پیاری لگی تھی۔ ایک پل کو آن کا دل کیا کہ وہ اسے اچک کر لے جائے۔ سمارا مزید اس کی توجہ خود پہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ٹرے لے کر اٹھی اور اس کے پاس سے گزر کر باسکٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ لڑکی اب آن کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں
جیسے وہ یہاں موجود نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب وہ آن کے پاس سے گزری تو اس کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ وہ یہ خوشبو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کی سمارا تھی۔ سمارا اس سے کچھ قدم آگے بڑھ چکی تھی جب اس کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو آن کا نمبر تھا۔ سمارا وہیں جم گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آن کی طرف پلٹی تو وہ کان پہ فون لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ احتجاجیہ مسکراہٹ تھی۔ جب آن نے اس کا رنگ سفید پڑتا دیکھا تو سمارا کو آنکھ ماری۔ سمارا کے لیے اشارہ کافی تھا۔ وہ ٹرے وہیں پھینک کر باہر کی طرف بھاگی اور آن بھی اس کی طرف لپکا۔ وہ بھاگتی ہوئی کلاسز کی طرف مڑ گئی۔ آن اس کے بہت قریب تھا اور اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کچھ طالب علم انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک لیب میں داخل ہو کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ آن بھی اس کے پیچھے داخل ہوا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور دروازہ لاک کر کے بھاگ گئی۔ آن دروازے کی آواز پر پلٹا پر وہ لاک تھا۔ وہ لیب کے دوسرے دروازے کی طرف سے بھاگا لیکن جب تک وہ باہر آیا سمارا غائب ہو چکی تھی۔ سمارا نے نہ تو اپنی رفتار کم کی اور نہ ہی پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ بلڈنگ سے باہر آ گئی تھی اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اسے اپنے گھر میں بند دوسرا دن تھا۔ سبھی دروازے کھڑکیاں بند کیے چاقو پاس رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی موبائل پتھر سے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تک اسے گھر کے لیے اچھا خریدار مل جائے گا۔ اس کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اچھل پڑی۔ ہاتھ میں چاقو پکڑے وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر کھڑکی سے حارث اور جینٹ کو دیکھا تو وہ کچھ سکون میں آئی۔ اس نے چاقو چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ کہاں ہو تم لڑکی؟ 2 دن سے کام پہ بھی نہیں آئی۔ بس میں تھوڑی بیمار ہوں۔ کیا ہوا؟ حارث نے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پریشان مت ہو، اتنی بیمار بھی نہیں، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، مجھے بخار تو نہیں ہے؟ جینٹ نے اسے چھو کر کہا۔ چھوڑو تم لوگ، بیٹھو میں کافی لاتی ہوں۔ نہیں، ہم بس جا رہے ہیں، تمہارے لیے پریشان تھے۔ جینٹ حارث کو لے کر باہر کی طرف نکل گئی۔ جب وہ دروازہ لاک کرنے لگی تو حارث وہیں رک گیا۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم پریشان ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ سمارا کو ایک دم لگا جیسے اس نے جنگل میں کچھ دیکھا ہو۔ درخت کے کچھ پتے ہل رہے تھے، شاید کوئی جانور ہو۔ میں ٹھیک ہوں حارث، تمہیں جانا چاہیے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ حارث انتظار کرتی جینٹ کی طرف پلٹ گیا تھا اور وہ دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آج تیسرے دن بھی اس نے خود کو بند رکھا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس نے خریدا تھا۔ چینل چینج کرتے ہوئے وہ ایک خبر پر رکی۔ پولیس کو 2 لاشیں ملی تھیں، ایک عورت اور دوسری مرد کی۔ ان کا نام لوفین اور میکس مکین ہی تھا۔ خبر پڑھ کر وہ رونے لگی۔ اسے دیواریں خود پہ تنگ ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے ہوا چاہیے تھی۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی اور لمبے لمبے سانس پڑنے لگی۔ اس پر 2 اور لوگوں کے قتل کا بوجھ تھا۔ تکلیف کی شدت زیادہ تھی کیونکہ وہ اس کے دوست تھے۔ وہ چلتی ہوئی جنگل کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی رہی۔ اندھیرا ہونے لگا تو اسے واپس جانا تھا، پر وہ یہیں بیٹھنا رہنا چاہتی تھی۔ آخر کار اٹھی اور گھر واپس جانے لگی۔ وہ دروازہ ویسے ہی کھول کر آ گئی تھی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جانور اندر نہ چلا گیا ہو۔ اندر داخل ہو کر اس نے لیونگ روم کی لائٹ جلانی چاہی پر کچھ نہیں ہوا۔ سارے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے وہ موبائل نکالا جو کہ اسے کبھی میکس اور لوفین نے دیا تھا اور اس کی ٹارچ چلائی۔ اندھیرے سے وہ ویسے ہی ڈرتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کچن میں گئی۔ وہاں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن گھر کے اندر سے ایک عجیب آواز آ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے چڑھتی وہ اوپر آ گئی اور آواز کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید پانی ٹپکنے کی آواز تھی۔ باتھ روم میں جھانک کر دیکھا تو نل چل رہا تھا۔ اس نے نل بند کیا، لیکن فرش پر پھسلتے ہوئے بچی۔ ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو وہاں خون تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ٹارچ سے دیکھا تو باتھ ٹب میں حارث کا خون سے بھرا ہوا وجود تھا۔ اس کی گردن کاٹی گئی تھی۔ وہ چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی اور جنگل کی طرف بھاگ پڑی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رات ہونے والی تھی۔ اسے یہاں کا راستہ اچھے سے معلوم تھا۔ مختلف آوازیں آ رہی تھیں، پرندوں کی، جانوروں کی، اور درختوں کے پیچھے چھپتی ہوئی اس مقام پر پہنچی جہاں اس نے کچھ پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کسی کو اس حالت میں اس نے پہلی بار روبرو دیکھا تھا۔ وہ جتنی جلدی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہانپنے لگی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ پیسے نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور اٹھ کر مین روڈ کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے سے مسلسل چل رہی تھی۔ آخر کار
مین روڈ پر پہنچ گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک ہوٹل کے پاس پہنچی۔ اسے رات گزارنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے تھی، لیکن ٹرک ڈرائیورز کے وہاں رکنے کی وجہ سے وہ مناسب جگہ نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اگلا ہوٹل کتنے فاصلے پر ہوگا، اس لیے چاروں ناچار اسی ہوٹل کا رخ کیا۔ اس کے پاس پیسے کم تھے، پر وہ ایک سستی جگہ تھی۔ کاؤنٹر پہ موجود شخص اسے بار بار اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی چابیاں لی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ اور پرانا صوفہ تھا۔ اس نے دروازہ لاک کر کے صوفے کو کھینچ کر دروازے کے آگے رکھ دیا، پھر جا کر اپنا منہ دھونے لگی۔ اسے کل بینک جانا ہوگا تاکہ وہ وہاں سے پیسے نکلوا سکے۔ اب وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی اور گھر کے بارے میں بھی اب کوئی امید نہیں رہی تھی۔ حارث کے بے جان وجود کو سوچ کر اس پر ایک بار پھر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ساری رات اس نے کبھی سو کر اور کبھی جاگ کر گزاری تھی۔ اس جگہ مسلسل لوگوں کا آنا جانا تھا، کبھی ہنسنے کی آواز تو کبھی لڑائی کی آوازوں نے اسے مسلسل بے سکون رکھا تھا۔ اگلی صبح اس نے پہلے انتظار کیا تاکہ زیادہ تر ڈرائیور چلے جائیں اور پھر وہ بینک کی طرف چل پڑی۔ مجھے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے ہیں، لیکن میری چیک بک کھو گئی ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ نمبر؟ اس نے نمبر بتایا تو وہاں موجود لڑکی اس کا آئی ڈی مانگنے لگی۔ اس نے اپنا نقلی شناختی کارڈ اسے دیا تو وہ لڑکی سے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بیلنس نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس میں $2000 ڈالے تھے۔ مس، آپ کے اکاؤنٹ سے کل ہی سارا بیلنس نکلوا لیا گیا تھا، آپ کے سائن بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رکے، میں مینیجر کو بلاتی ہوں، جلدی پلیز۔ وہ لڑکی وہاں سے چلے گئی اور سمارا کو ایک دم کوئی خیال آیا۔ اس کے بعد وہ وہاں نہیں رکی۔ یہ ضرور آن ہے، اگر انہیں میری نقلی شناخت کا پتہ چل گیا ہے تو وہ کہیں یہاں موجود ہوں گے۔ وہ ٹیکسی سے واپس ہوٹل گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ سیدھا باتھ روم میں منہ دھونے چلی گئی۔ وہ صوفہ دروازے پہ لگانا بھی بھول گئی تھی۔ اسے واپس پلٹی، لیکن دروازے میں کھڑے شخص نے اسے سب بھلا دیا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ مون امور، تمہیں ایسی جگہ پہ نہیں رکنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ آن، اس نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ آن، جسے تم چھوڑ آئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ سمارا صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ اس رکاوٹ سے بچ جائے گی۔ میرے پاس آؤ۔ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چلاؤں گی۔ اس کی بات پہ آن احساسیہ مسکرایا۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا، کچھ چیخیں تو اس نے خود کل رات سنی تھی۔ قاتل ہو تم، قاتل ہو، آپ کو یہاں نہیں جیل میں ہونا چاہیے، وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی بات سے آن کو غصہ آیا اور وہ ایک دم اس کی طرف بھاگا۔ سمارا کو لگا وہ صوفے کے پیچھے سے بھاگ کر دروازے کی طرف چلی جائے گی، لیکن آن نے صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سمارا نے دوسری طرف پلٹنا چاہا پر آن نے اس کے بازو سے جکڑ کر کھینچا۔ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کے لیے سمارا نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنا کر اس کے گال پہ مارا۔ اس کی حرکت پہ آن ایک دم حواس باختہ ہوا تھا، لیکن وہ زیادہ دور جا پاتی اس سے پہلے ہی اس نے دوبارہ اسے پکڑ لیا اور بیڈ پر پھینکا۔ مجھے تمہارا یہ انداز بھی پسند آیا۔ وہ بیڈ کے اوپر رینگتے ہوئے دوسری سائڈ سے اترنے لگی، لیکن آن نے اس کی ٹانگ دبوچ لی۔ سمارا نے اسے پوری قوت سے کک کی، جس سے اس کی ٹانگ چوٹ کھا گئی۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھینچا پر وہ لاک تھا۔ وہ لاک کھولنے لگی پر آن نے ایک دم آ کر اس پر اپنا وزن ڈال دیا، جس سے وہ دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ آن نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کی طرف میں رکھ دیے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ کیا تم نے کیا؟ اس کی آواز میں ہنسی واضح تھی۔ وہ اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سمارا زور زور سے ہانپ رہی تھی، لیکن آن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آن اس پہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں روز سوچتا تھا کہ جب تم ملو گی تو کیسے تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ منجمد ہو گئی۔ لیکن اب جب تم سامنے ہو تو ایسا نہیں کر پا رہا۔ سمارا نے خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرانے سے اپنے پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مار دیا۔ اس کی لمبی ہیل کی وجہ سے آن ایک دم پیچھے ہٹا، لیکن سمارا دوبارہ کچھ کر سکے اس سے پہلے اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا اور اپنا وزن اس پر ڈال دیا۔ وہ زور سے چلا رہی تھی اور خود کو آزاد کرنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ آن نے ایک زوردار تمانچہ اس کے گال پہ رسید کیا۔ کچھ لمحے کے لیے وہ رکی، پھر اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگی
آن کی گردن سے خون بہنے لگا اور اس نے سمارا کے گلے میں اس کے لپٹے سکارف کو اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ اپنی حرکتیں بند کرو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جب آن نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو رہی ہے تو اسے چھوڑ دیا۔ سمارا نے لمبے سانس بھرے۔ آن جو اس پر جھکا ہوا تھا، ہاتھا پائی سے اس کی شرٹ کھل گئی تھی۔ سمارا نے اس کے سینے پہ نوچنا شروع کر دیا۔ آن نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے منہ کے بل پلٹ دیا۔ اس کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھ کے وزن ڈالا تاکہ وہ ہل نہ سکے اور سمارا کا سکارف اتارا اور ہاتھ پر باندھنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ لیکن اب وہ نہ ہل سکتی تھی نہ ہی وار کر سکتی تھی، پر اس نے آن کی کمر پر زور زور سے کک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی لمبی ہیل سے آن پر چوٹ تو پڑ رہی تھی تو وہ سانس بھر کے رہ گیا اور اس کے ہاتھ باندھنے کے عمل کو تیز کر دیا۔ اس کے بعد بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس نے سمارا کو دوبارہ اس کے کمر کے بل پلٹ دیا اور اس پہ اپنا وزن ڈال دیا۔ سمارا کے ہاتھ اس کی کمر پر بندھ جا چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ بالکل بھی نہیں ہل سکتی تھی اور نہ ہی مزید اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ آن نے جھک کر اس کے گال کو سہلایا۔ مون امور، اب تم کہیں نہیں جا پاؤ گی۔ جب سمارا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے پتا تھا کہ آن کسی بھی لمحے واپس آ جائے گا تو وہ اٹھ کر باتھ روم بھاگی، دروازے سے ٹیک لگا کر رونے لگی۔ آن نے تو اس کی توہین کی تھی۔ نہ جانے وہ وہاں کب تک روتی رہی، پھر اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکل گئی۔ آن آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سمارا کی نظریں اس کی گردن پہ پڑے نشان پر گئی تھی جو اس کے نوچنے سے بن گئے تھے۔ وہ دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آخر اس بار اس نے بھی اسے چوٹ پہنچائی تھی۔ کیا جو دیکھ رہی ہو وہ پسند آیا؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اگلی بات کی۔ یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ آن نے بیڈ پہ رکھے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پہلی بار اسے نوٹ کیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ کتنا مسکرانے لگا تھا اب وہ، کبھی وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے مرتی تھی۔ تم چلو گی اگر تمہیں اپنی اس دوست جینٹ کی زندگی عزیز ہے۔ اس کی اس بات نے سمارا کے لیے فوراً فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو مضبوط کرتی بیگ پکڑ کر چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو آن نے اس کا بازو پکڑ لیا کہ کہیں وہ پھر سے کوئی حرکت نہ کرے، لیکن اس میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی۔ ویسے ڈیگو کی پسند اتنی بھی بری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ہوٹل کے باہر کھڑی گاڑی میں لے گیا جہاں ڈیگو پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی پر افسوس کر رہی تھی۔ اتنی محنت کے بعد بھی آن اس تک پہنچ گیا تھا اور اس کی قربانی معصوم جانوں نے دی تھی۔ نہ جانے اب اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا۔ آسمان پہ ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ آن نے پانی کی بوتل سمارا کی طرف بڑھائی۔ اس کا گلا خشک تھا۔ اسے پکڑ کر ایک ہی سانس میں آدھی بوتل پی گئی، لیکن پھر اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر گر گئی اور وہ اندھیری وادیوں میں کھو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا اور اسے ہر جگہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی سخت جگہ پہ تھی۔ آنکھیں کھولے تو وہ فرش پہ بیٹھی تھی۔ ارد گرد دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ ولا میں تھی۔ جہاں سے وہ بھاگی تھی وہ واپس وہیں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ہی آن کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہاتھوں پہ وزن ڈالتی وہ اٹھنے لگی جب آن نے زناٹے دار تھپڑ دوبارہ سے مارا تھا اور وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے فرش سے ٹکرایا تھا۔ اسے سب کچھ چکراتا دکھائی دے رہا تھا جب آن اسے بالوں سے جکڑ کر کھینچنے لگا۔ مت کریں، رک جائیں پلیز، کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ اس کے زخموں اور آہوں سے لاپرواہ اسے کھینچنے جا رہا تھا۔ تم نے آج تک میری محبت دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں۔ وہ اسے بے دردی سے کھینچ رہا تھا۔ بہت ہی اچھا سیٹ اپ کیا ہے میں نے تمہارے لیے، تمہیں پسند آئے گا۔ اس کی تکلیف سے لاپرواہ وہ اسے بیسمنٹ تک لے گیا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا۔ بیسمنٹ میں 6 شکاری کتے گھوم رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ آن کی منتیں کرنے لگی۔ نہیں آن، نہیں، کچھ بھی پر یہ نہیں۔ لیکن آن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بیسمنٹ کے بیچ میں ایک پنجرا بنا تھا۔ اس کی سلاخیں فرش میں گاڑی گئی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اس کے پاس لے گیا۔ سمارا کو اس پنجرے میں دھکا دے دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس میں داخل ہو گئی۔ آن، میں مر جاؤں گی یہاں، میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں چھوڑو آن پلیز۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔
ویسے ایک ایڈوائس ہے، سلاخوں سے دور رہنا ورنہ یہ نوچ کھائیں گے۔ اس نے وہاں سے ایک نظر دوڑائی تو وہ ان کے چکر لگا رہے تھے لیکن قریب نہیں آ رہے تھے۔ سمارا کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا، خوف نے اس کی عقل ختم کر دی تھی۔ آن پلیز نہیں کریں، آن کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر اس نے کہا، لیکن وہ پنجرہ لاک کرتے بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ سمارا اس کا نام چلاتی رہی۔ آن کے جانے کے بعد وہ فوراً کتے اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ سمارا چلاتی سلاخوں سے دور ہو گئی تھی، بلب مدھم سی روشنی ان پر پھینک رہا تھا۔ وہ خوفناک جانور اسے گھورتے چکر لگا رہے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ قید تھی اور جانور آزاد۔ آن نے اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ پنجرے کے درمیان میں سمٹی وہ کانپ رہی تھی، پاگل پن سے چلانے لگی تھی لیکن کوئی نہیں سنتا تھا۔ کتے اس پنجرے کے ارد گرد گھومتے، کبھی پنجرے کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ سینیور، میرے خیال سے سینیورا یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مجھے وہ اپنے پاس چاہیے، پھر چاہے کسی بھی حالت میں۔ معلوم نہیں وہ یہاں کب سے تھی، 1 دن، 2 دن یا 1 ہفتہ۔ وہ کبھی سمٹ کر لیٹ جاتی، کبھی بیٹھ جاتی۔ وہ کتے پنجرے میں منہ ڈال کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھی وہ عالم وحشت میں ہنسنے لگتی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک زندگی کے برابر تھا۔ آن آتا تھا، وہ اس سے بھیک مانگتی تھی لیکن وہ اسے خشک روٹی اور پانی پھینک دیتا تھا۔ وہ خشک روٹی کھاتے ہوئے کتوں کو لذیذ کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کیا وہ ان سے کھانا چھین سکتی ہے، پر پھر اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی۔ اس جگہ نے انسان اور جانور کا فرق ختم کر دیا تھا۔ خود کو اپنے اندر قید کرنے لگی وہ۔ ایسی دنیا جہاں وہ خوش تھی، خود سے باتیں کرتی رہتی۔ کبھی اسے لگتا کہ اس پر کیڑے چل رہے ہیں تو وہ عالم وحشت میں خود کو نوچنے لگتی۔ اس کی ہڈیاں واضح ہونے لگی تھیں، اس کے کپڑے کھلے ہو گئے تھے، بدبو میں سانس لینا مشکل تھا۔ اس سب میں اس نے یہ سیکھا تھا کہ قید ہونے کا خوف سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسے کتوں سے حسد ہونے لگا تھا کہ وہ خود کو دوبارہ اسی دنیا میں لے جاتی۔ شاید 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ اسے یہاں وہ دن گننے کی کوشش کرتی، وہ اس بات سے موازنہ کرتی کہ اس نے کتنی بار کھایا ہے۔ وہ اب انسان کہاں رہی تھی، پالتو بن گئی تھی، جو اس انتظار میں رہتی کب اس کا مالک آئے گا اور اسے کھانا لا کے دے گا۔ اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں پر چلتی فوراً وہ آن کے قریب چل آئی۔ اب بھی وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ لیٹی رہتی تھی۔ اسے ایسے لگتا جیسے اسے چھوتے ہی اس کا ڈھانچہ بکھر جائے گا۔ آن کے انتظار میں اس نے خود کو اٹھانا چاہا، سلاخوں کو پکڑ کر خود کو کھینچنے لگی، جب باہر موجود کتے نے اس کے بازو کو کاٹ لیا۔ خود کی بازو کو پکڑ کر وہ رونے لگی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی فرشتہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر یہ فرشتہ روشن کیوں نہیں تھا؟ وہ تو تاریک تھا، بہت تاریک۔ My fallen angel, my Diablo. Mon amour, سب ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں۔ سمارا کے کپڑے اور بدن غلاظت سے بھرے ہوئے تھے۔ آن اسے سیدھا باتھ روم میں لے گیا اور باتھ ٹب میں لٹا دیا۔ جب سمارا کے زخموں پہ پانی سے جلن ہوئی تو وہ ہوش میں آ گئی اور چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ آن نے اسے گردن سے پانی میں پھر دھکیل دیا۔ بس کرو سمارا، لیکن وہ چیختی رہی۔ آن نے ڈاکٹر کو بلایا۔ سمارا بہت کمزور تھی، اس کی ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کا فوری علاج شروع کر دیا تھا۔ اسے بری طرح سے اسکن انفیکشن ہوا تھا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا، اور اس کا علاج بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا۔ سمارا بس ہاں یا نہ میں جواب دیتی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ انسان کے ڈھانچے میں ایک پالتو۔ کرسٹوفر، میں ابھی کہیں نہیں جا سکتا۔ آن دیکھو، تمہیں چلنا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ پیبلو کی نظر اسی جگہ پر ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تو پھر اگر تمہیں وہ جگہ چاہیے تو تمہیں چلنا ہوگا۔ میں نے جو کہا تھا کیا وہ کر دیا ہے، پر پھر بھی تمہیں وہاں چلنا ہوگا۔ آن ٹھنڈی آب بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نیلامی کے وقت وہاں ہوں گا، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سمارا کا انفیکشن اب ختم ہو چکا تھا، لیکن مکمل سے حد آب ہونے کے لیے اسے ابھی بھی کچھ وقت چاہیے تھا۔ آن اس عمل کو تیز کرنے کے لیے جو کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس نے خود کو اپنے آپ میں قید کر لیا تھا اور آن اس میں خود کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے افسوس تھا لیکن وہ پھر بھی ایسا کرتا۔ کیا تم نے دوائی لے لی؟ سمارا کے بال سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے جواب میں وہ بس سر ہلا گئی۔ مجھے 1 دن کے لیے اٹلی جانا ہوگا۔ میں تمہیں ساتھ لے جاتا، پر تم ابھی سفر کے لیے تیار نہیں۔ کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟
وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اس کے بغیر رہنا سمارا کے لیے ممکن نہیں۔ جواب میں اس نے پھر سر ہلا دیا۔ نرس اور شارلٹ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا کمبل درست کر کے چلا گیا اور سمیرا نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ شارلٹ مارتھا کی جگہ سب کام کرتی تھی۔ آن نے اسے اس کی غیر موجودگی میں نوکری پر رکھا تھا۔ اس ڈانس اسٹوڈیو کی نیلامی تھی، وہ جگہ بہت اچھی لوکیشن پر تھی اور اس کو خریدنے کے بعد پابلو کو بہت منافع ہونا تھا۔ اسے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، اب اپنی ساری جمع پونجی اس پر لگا رہا تھا، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کا حریف آن بھی یہ جگہ خریدنا چاہتا تھا۔ اسے آن مرزا سے نفرت تھی، اس کی وجہ سے اسے بہت نقصان جھیلنا پڑا تھا۔ نیلامی شروع ہو گئی تھی، پابلو نے اس پہ قیمت لگا دی تھی اور آن کے اشارے سے کرسٹوفر نے بھی قیمت لگا دی تھی۔ بہت اور بزنس مین بھی موجود تھے۔ پابلو نے اس سب میں سب سے زیادہ قیمت لگائی تھی۔ جب سب کو لگا کہ یہ جگہ اب پابلو کی ہی تھی، تبھی آن کے اشارے سے کرسٹوفر نے اس جگہ کی قیمت 4 گنا اور کر دی تھی۔ سب حیران تھے کہ کوئی ایسا کیوں کرے گا، اور اس طرح کاغذی کاروائی کے بعد وہ جگہ آن کی ہو گئی۔ آن مرزا، ویسے 4 گنا زیادہ رقم ادا کر کے تم نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ میں نے 4 گنا زیادہ نہیں بلکہ 2 گنا کم میں یہ جگہ خریدی ہے، آن نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم نے مارکیٹ ریٹ سے 4 گنا زیادہ دیا ہے۔ اوہ، وہ مارکیٹ ریٹ تو میں نے ہی افواہ پھیلا کر مشہور کیا تھا، بس کچھ لوگوں کو خوش کرنا پڑا اور کام ہو گیا۔ اگر تم نے ذرا بھی محنت سے پتا کیا ہوتا تو اس کی اصل قیمت کا پتہ لگ جاتا، آن نے کندھے اچکا کر کہا، جبکہ کرسٹوفر ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب تو تم اپنی ناکامی میرے سر مت ڈالو۔ یہ کہتے ہوئے آن وہاں سے چلا گیا۔ آن مرزا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جیسے تم نے مجھ سے سب چھینا میں بھی تمہاری ہر چیز چھین لوں گا۔ اب اس کا صرف یہی مقصد تھا۔ مہینوں بعد سمارا آخر مکمل طور پر صحت مند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی نگرانی اور آن کی کیئر سے یہ اور آسان ہو گیا تھا، لیکن دماغی طور پر وہ ابھی بھی اسی ٹھنڈی اندھیری جگہ پر قید تھی۔ آن کو یقین تھا وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ دن بھی آ گیا جب سمارا کو ایک اور دھچکا لگا۔ آن سمارا کے لیے پریشان تھا، وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، اسے ڈر تھا کہ پھر سے کوئی انفیکشن نہ ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ بے تابی سے ہال میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار وہ دونوں ہال میں آ گئیں۔ کیا ہوا سمارا کو؟ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ اس نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا۔ نہیں مسٹر آن، بلکہ خوشخبری ہے، شی از ایکسپیکٹنگ، آپ فادر بننے والے ہیں۔ کسی نے سمارا پہ منو ٹھنڈا پانی ڈیل دیا تھا اور کھینچ کر اسے تاریک کنویں سے نکالا اور اسے قید سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ احساس دنیا کے ہر احساس پہ بھاری ہے، اس لیے یہ بھی تھا۔ سمارا نے نظریں اٹھا کر آن کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، بہت خوش تھا۔ نہ کہ وہ اعزائیہ مسکراہٹ اور نہ ہی وہ طنزیہ مسکراہٹ، بلکہ وہ مسکراہٹ جو چہرے کو روشن کر دیتی ہے اور دیکھنے والا خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر سمارا بھی مسکرا اٹھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ گیا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام۔ مون امور، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ سمارا نے بھی عرصے بعد خود میں سکون اترتا پایا تھا اور آنکھیں بند کر کے چہرہ اس کے ہاتھ کی سمت موڑ لیا تھا۔ آن نے اسے اپنی باہوں میں پھڑ لیا تھا۔ پہلے سمارا آن سے خوفزدہ رہتی اور اب تنگ رہنے لگی تھی۔ آن کا بس چلتا تو اسے کمرے سے ہال بھی اٹھا کر لے کر جاتا۔ اس کے ہر عمل میں جنونیت تھی۔ بلا وجہ ہی ہر ہفتے اسے ہاسپٹل لے کر جاتا۔ جب ڈاکٹر نے اسے کئی بار سمجھایا کہ سمارا کا ایکٹیو رہنا صحت کے لیے اچھا ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لان یا ڈیگو کے ساتھ جانے دیتا۔ گھر کے اندر شارلٹ اس کے ساتھ ہوتی تھی، جو کہ آن کی حرکتوں سے خوب محظوظ ہوتی تھی۔ اسے اب دیکھ کر محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہی ظالم شخص ہے۔ سمارا کے لیے کھانے پینے کی ہر چیز کی لسٹ بنا رکھی تھی۔ کئی بار وہ اسے زچ آ گئی تھی۔ آفس ٹائم بھی بہت کم کرتی تھی۔ سمارا جو کہ پہلے سے ہی ڈپریس تھی اور ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اس کی نرس نے اسے کچھ بھی سوچنے سے منع کیا اور آرام کی تلقین کی۔ آن نے اس کے معائنے کچھ ایسے کروائے تھے کہ اسے بیڈ تک ہی محدود کروا دیا تھا۔ میں سارا دن یہاں پاگل ہوتی رہتی ہوں، وہ شارلٹ سے بات کر رہی تھی جبکہ آن بھی قریب بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔
تو تم کچھ ایسا کر لیا کرو جس سے تمہیں اٹھنا بھی نہ پڑے اور تم بور بھی مت ہو۔ جواب آن کی طرف سے آیا تھا۔ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے۔ نہیں، میں نے کل ہی ایک جرنل میں پڑھا تھا، یہ سب نقصان دہ ہوتا ہے۔ آن کا آفس، جہاں اب فائل سے زیادہ بیبی جرنل پائے جاتے تھے، سمارا کو اور پریشان کرتے تھے۔ وہ سمارا کے بارے میں بھی ایسا ہی جنونی تھا۔ اس کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہوگا یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھتی تھی۔ تم وہ کیوں نہیں کرتی جو اکثر عورتیں کرتی ہیں؟ آن نے اپنے ہاتھ سے عجیب و غریب اشارے کرتے ہوئے کہا۔ شارلٹ قریب بیٹھی ہنسنے لگی۔ میرے خیال سے آپ کا مطلب نیٹنگ ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا۔ تو پھر تم وہ کیوں نہیں کرتی؟ اصل میں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے مسز آن، کئی لوگوں کو یہ ڈپریشن کم کرنے میں مدد بھی کرتا ہے۔ اگلے دن اس کے لیے نیٹنگ کا سامان بھی حاضر تھا اور شارلٹ اسے سکھا رہی تھی۔ وہ بھی سوچوں سے دور رہنے کے لیے اس سے دلچسپی لینے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب آن نے اس کی بنائی ہوئی دیکھی تو وہ خوفزدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ ایسے ہی بناتے ہیں؟ یہ ہمارے بچے کا پہلا سویٹر ہے سمارا، یہ انسان کے بچے کے لیے کم اور آکٹوپس کے بچے کے لیے زیادہ لگ رہا ہے۔ اور ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، نہ جانے اس میں کتنی ہی ٹانگیں نکل رہی تھی۔ اس کے تاثرات اور بات سن کر سمارا بے اختیار ہنسنے لگی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ سمارا کی جان اس مسلسل آرام سے چھوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے آن کو سمجھایا کہ سمارا کو جسمانی نہیں ذہنی آرام کی ضرورت ہے۔ آن نے مثبت تبدیلی آنے لگی تھی، مگر وہ کب تک برقرار رہتی اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں کرنا تھا۔ آن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور آن مرزا پیدا ہو۔ اس وقت وہ آفس میں جرنل پڑھ رہا تھا جب کرسٹوفر آیا۔ کیا تم جانتے ہو ہمارے نئے پروجیکٹ کے بلو پرنٹس چوری ہو چکے ہیں؟ ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آن، تم دیکھ لو کیا مسئلہ ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آن، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بلو پرنٹس چوری ہو گئے ہیں اور تم لاپرواہی بتا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کون سا رنگ اچھا لگے گا نرسری میں، جو کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے اچھا ہو۔ کرسٹوفر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا اور پھر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آن اور سمارا مل کر کمرے کے ساتھ اٹیچ سٹنگ روم کو نرسری میں بدل رہے تھے، لیکن اب وہ سوچنے لگا انہیں پینٹ ہاؤس واپس شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ شہر کے وسط میں تھا، جبکہ گھر سے ہاسپٹل پہنچنے میں 1 گھنٹہ درکار تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج سمارا کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ ڈیگو کو اس نے فون کر کے سمارا کو لانے کا کہا اور خود بھی ہاسپٹل جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ سمارا ڈیگو کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ آن اس سے محبت کا دعویٰ دار تھا، لیکن پھر بھی اس پہ ظلم کرنے میں نہیں کتراتا تھا۔ کیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا؟ یہ سوچ کر اس کا وجود کانپ اٹھا تھا، یہ سوچ کر اسے اندر ہی اندر کھایا جاتا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب ایک وین نے ان کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری۔ ٹکر سے ان کی گاڑی سڑک سے اترتی گئی اور سمارا بھی جھٹکے لیتی سیٹ پر گر گئی۔ ڈیگو نے گاڑی کو بمشکل سنبھالا۔ سینیورا، جلدی کرو سیٹ بیلٹ لگائیں۔ سمارا خود کو سنبھالتی سیٹ بیلٹ پہننے لگی اور بیلٹ لگا لی۔ یہ کون ہے ڈیگو اور ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وین مسلسل گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ڈیگو تیز رفتاری سے بھگا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا سینیورا، آپ اپنی پکڑ مضبوط رکھیں۔ اس کی آواز میں پریشانی نمایاں تھی، جس نے سمارا کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ وین ان کی گاڑی کو سائڈ سے ٹکر مارنے کی کوشش کرتی، مقصد ان کی گاڑی کو سڑک سے اتارنا تھا۔ ڈیگو نے اس کی مزید 2 کوششیں ناکام بنا دی، لیکن تیسری بار اس وین نے زوردار ٹکر سے انہیں سڑک سے اتار دیا تھا۔ ان کی گاڑی ڈھلان سے الٹتی ہوئی نیچے گر گئی تھی اور درختوں سے ٹکر کھا کر رک گئی تھی۔ سمارا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور بہت دباؤ بھی محسوس کر رہی تھی۔ نیم بے ہوشی میں اسے مسلسل پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے اسے اپنی حالت سے نکلنے میں مدد کی۔ اس کی دائیں آنکھ اور سائیڈ پر چہرے میں درد ہو رہا تھا اور وہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ کی وجہ سے الٹا لٹک رہی تھی۔ اس نے بمشکل ڈیگو کو پکارا۔ جیسے جیسے اس کے حواس سنبھلے اسے پتہ لگا وہ آواز پانی کی نہیں بلکہ ڈیگو کے سر سے ٹپکتے خون کی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بے جان وجود کو ہلانا چاہا پر ایسا نہ کر پائی۔ وہ خود کو کانپتے ہاتھوں سے آزاد کرانے لگی۔ کئی بار کی کوشش کے بعد آخر اس نے بندھی ہوئی بیلٹ کھول لی۔ ڈیگو اٹھو نا پلیز۔ وہ ڈیگو کو ہلا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی جب گاڑی سے اٹھتا دھواں سانس لینے میں دشواری کرنے لگا۔ انہیں گاڑی سے جلد نکلنا تھا ورنہ جلد ہی لگنے والی آگ یا دھوئیں سے وہ مر جاتے۔ اس نے ڈیگو کو ہوش میں لانا چاہا پر اس کا بہت سا خون بہہ گیا تھا۔ وہ یہی کوشش کر رہی تھی جب کسی نے اس کا سائیڈ کا شیشہ توڑ دیا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا۔
خود کو چھڑوانے کی کوشش کے دوران شیشے نے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا تھا۔ ڈیگو رکو، نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ شخص اسے گاڑی سے لے کر دور جانے لگا اور گاڑی میں لگی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ ہوش کھونے سے پہلے آخری منظر اس نے ڈیگو کے جلتے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ کب سے ہاسپٹل میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اب تک تو انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ڈیگو کے نمبر پہ کئی بار کال کر چکا تھا پر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا کافی پریشان دکھ رہا تھا۔ گھر فون کیا تو شارلٹ کا کہنا تھا وہ کافی دیر پہلے ہی نکل چکے تھے۔ آخر اس نے خود گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بھی کار سٹارٹ کی ہی تھی جب کسی نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، کیا میں مسٹر آن سے بات کر رہا ہوں؟ یس، میں آفیسر جارج بات کر رہا ہوں۔ سر، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ سٹی ہاسپٹل آ جائیں، ہم وہاں بات کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں ایک مصروف شخص ہوں۔ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہمیں جلدی ہوئی حالت میں ملی ہے۔ اس کا دھیان فوراً ڈیگو اور سمارا کی طرف گیا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ آن کو نفرت تھی خود کو بے بس محسوس کرنے میں، اور اب وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا اور بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں سے دور رہتے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ ایک بچے سے ایک نوجوان بن گیا تھا، لیکن لاشعور میں وہ ابھی بھی اس کا قیدی تھا۔ اسے پتہ لگا تھا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی ہے۔ ڈیگو کا کہنا تھا اسے فریحہ کا جنازہ کروانا چاہیے۔ اس کی لاش گورنمنٹ کے قبضے میں تھی اور کوئی وارث نہ پا کر اس کا اشتہار دیا گیا تھا۔ آن کو لگ رہا تھا اس کی ماں کا یہ کھیل ہے، وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ آن کو اس عورت سے کچھ تعلق نہیں رکھنا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بے چین رہنے لگا۔ وہ روز ہی چیختے ہوئے جاگنے لگا۔ اس کے روم میٹ کو لگ رہا تھا وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ آخر اس نے اپنی ماں کا سامنا کرنے کی ٹھان ہی لی تھی۔ وہ واقعی مر چکی تھی۔ آن کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سامنے اس کی لاش دیکھ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اس نے دفنا دیا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، بس نظروں کا دھوکہ۔ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہ دوبارہ رات میں قبرستان آیا اور قبر کھودنے لگا۔ موسم خراب تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ ایسے میں کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ آخر اس نے قبر مکمل طور پر کھود لی اور اس لاش کو دیکھنے لگا۔ آسمان اس پر بارش برسانے لگا تھا۔ وہ پانی اور کیچڑ سے لاپرواہ سے دیکھنے لگا۔ آخرکار وہ آزاد تھا۔ اونچی اونچے ہنسنے لگا اور پھر چلانے لگا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو اسے پتا لگا کہ گاڑی میں ایک شخص ملا ہے۔ گاڑی سڑک سے اتر گئی تھی اور اس شخص کی چوٹ سے جان نکل گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ سمارا تو نہیں، پر وہ ڈیگو تھا۔ اس کا آدھا وجود بعد میں لگنے کی آگ کی وجہ سے جھلس چکا تھا۔ وہ فوری طور پہ دماغی چوٹ سے مر گیا تھا۔ آن کو افسوس تھا، اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اتنا دکھ اس نے کب محسوس کیا تھا۔ ڈیگو اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن ابھی اسے سمارا کو ڈھونڈنا تھا۔ کہیں وہ دوبارہ تو نہیں بھاگ گئی، یہ سوچ کر اس کی رگیں تن گئی تھی۔ اسے اس کے اس عالم سے فون کی بجتی بیل نے نکال لیا تھا، لیکن اس فون پر اس کی جس سے بات ہوئی تھی، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ سمارا کب تک اس اندھیرے میں گھومتی رہی تھی، وہاں سے نکلنے کا اسے کوئی رستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ اچانک اسے کتوں کی آواز آئی تو وہ اس آواز کی مخالف سے بھاگنے لگی۔ آخر اسے روشنی کی ایک کرن دکھائی دی تھی۔ وہ اس کرن کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا سر اور چہرہ اسی طرح سے دٹ کر رہا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تھا۔ شاید اس کا چہرہ اور حادثے کی وجہ سے کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ کسی عجیب جگہ پر تھی۔ کوئی شخص اس کے ایک دم سامنے کھڑا تھا۔ سمارا نے ہلنا چاہا پر اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے تھے۔ خوف سے اس نے اپنے اطراف کو سمجھنے کی دوبارہ کوشش کی۔ اس کے اوپر کھلا آسمان تھا جو کہ لگتا تھا کسی بھی لمحے برس پڑے گا۔ جب اس کی سمجھ آئی کہ وہ کہاں ہے تو اسے حواس کھوتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس کے ارد گرد مٹی کی دیواریں تھیں۔ سمارا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ ایک قبر میں تھی اور وہ شخص ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ سمارا نے ہمت سے پوچھا۔ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی کچھ مرنے ہی والی ہو۔ سمارا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ویسے یہ سب تمہارے شوہر کا قصور ہے۔ اگر وہ مجھ سے میرا سب کچھ نہ چھینتا تو تم محفوظ ہوتی۔ محفوظ ہونا کیا ہوتا ہے اسے اب یاد نہ تھا۔ مجھے جانے دو۔ اگر آن تم تک پہنچ گئے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آن جیسا بھی تھا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، اور اگر اس شخص تک پہنچ گیا تو نہ جانے اس کا کیا حال کرے گا۔ چھوڑ دوں گا اگر مجھے وہ سب کچھ دے دے جو میں چاہتا ہوں، ویسے بھی وہ یہاں پہنچنے والا ہوگا۔
سمارا آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ اون یہاں آ رہا تھا؟ اسے اون کو یہاں بلایا تھا؟ کیا اسے اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ نہ جانے دن کا کون سا وقت تھا، بادلوں نے ہر طرف اپنا اندھیرا کر لیا تھا۔ ان کے گرجنے کی آواز سمارا کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اور اگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو تم یہاں سے زندہ نہیں بچو گی، سمارا پر جھکتے ہوئے اس نے کہا، اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سمارا خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے ہاتھوں سے اس کے سر کے اوپر بندھے ہوئے تھے۔ سمارا نے انہیں اپنے منہ تک لانا چاہا، لیکن رسی کسی چیز سے بندھی ہوئی تھی جس سے وہ ہاتھ نیچے نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ٹانگیں کھینچنا چاہییں پر وہ بھی بے سود۔ سمارا نے ہاتھوں سے محسوس کرنا چاہا کہ وہ کس سے بندھی ہے، لیکن رسی شاید قبر سے باہر جا رہی تھی۔ پابلو اب قبرستان کے قریب موجود پہاڑی پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اون کو پیسے اور ہوٹل کے کاغذات لانے کا کہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اون اور اس کی بیوی کے آنے جانے کی نظر رکھے ہوئے تھا، اور آخرکار آج اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بارش ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس میں شدت آنے لگی تھی۔ اس نے اون کی بیوی کا سوچا اور مسکرانے لگا۔ لگتا ہے قدرت بھی اسے زندہ رکھنا نہیں چاہتی۔ اسے ایک دم درختوں کے پاس کوئی سایہ دکھا تھا۔ وہ سایہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ پابلو نے اپنی گن نکالی اور اس کی طرف کر دی۔ اون، میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ پابلو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو کہ اپنا آخری داؤ آزمانے کے لیے تیار تھا۔ اتنی جلدی بھی کہاں؟ پہلے مجھے دیکھنے دو کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ تم لائے ہو یا نہیں۔ اون نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس اس کے سامنے اچھال دیا۔ جیسے ہی پابلو اسے اٹھانے کے لیے جھکا، اون نے اس کو کلائی سے پکڑتے ہوئے بازو کی طرف کھینچا اور اسے گھما دیا، جس سے گن ہاتھ سے نکل کے گر گئی۔ پاؤں کے استعمال سے اس نے گن کو دور پھینک دیا۔ پابلو خود کو سنبھالتا کھڑا ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ پر سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ پابلو، کیونکہ اون سے بھاری جسم کا تھا تو اس نے اون کو دھکا دے کر گرانا چاہا، لیکن اون عین وقت پر اس کے رستے سے ہٹ گیا اور اس کی ٹانگ پر زوردار کک کی۔ پابلو کا پاؤں کک کی وجہ سے پھسل گیا اور وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا، اون نے اس کی ٹانگ پر چاقو سے وار کیے۔ پابلو چیختے ہوئے خون کو روکنے لگا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اون اس کے سامنے چہرہ کیے پوچھ رہا تھا۔ بارش زور سے برس رہی تھی اور خون ساتھ بہہ جا رہا تھا۔ جواب میں دیری کی وجہ سے اون نے اس کے کندھے کے مسلز کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، جس سے پابلو کے بازو بھی بیکار ہو گئے تھے۔ بادل کی گرج میں اس کی چیخیں کسی زخمی جانور کی طرح لگ رہی تھیں۔ قبر میں پانی اور مٹی بھرتی جا رہی تھی۔ عنقریب ہی وہ اس دلدل میں پھنستی جا رہی تھی۔ سمارا نے اپنی کوہنیاں پھیلا لی اور قبر کی دیواروں میں پھنسا کر خود کو اوپر کرنے لگی۔ تھوڑا سا ہی اوپر اٹھی تھی جب مٹھی کے نرم ہونے کی وجہ سے وہ واپس گر گئی اور اپنا منہ بار بار اوپر کرنے کے لیے سانس لینے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے لگا تھا یہ اس کی زندگی کے آخری لمحے ہیں۔ پانی اس کے وجود سے اوپر تک چلا گیا تھا اور وہ مکمل طور پر ڈوب گئی تھی۔ سانس ابھی بھی اکھڑنے لگا تھا۔ آخرکار اس کا سانس ٹوٹ گیا جب کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں اور کپڑوں میں مٹی جم چکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تو ڈرائیو کرتے اون کا دھیان اس کی طرف ہو گیا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ خوبصورت مسکراہٹ، جان لیوا مسکراہٹ۔ اس کی گال سہلانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اون بھی کیچڑ سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی پر کچھ نہ بول پائے اور دوبارہ اندھیری وادیوں میں کھو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ کسی سوکھی گھاس کے ڈھیر پر لیٹی تھی۔ اون بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سمارا نے دیکھا تو اس کے بال اور چہرے پر اب مٹی نہیں تھی۔ اون ہوا میں کسی جگہ کو گھور رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کی نظریں سائڈ پر رکھی اون کی شرٹ اور چاقو پر پڑی۔ باہر ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ اس کی بات سے اون اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بارش کی وجہ سے واپسی کے راستے بند ہو گئے تھے۔ مجھے یہ فارم ہاؤس دکھا تو میں یہاں آ گیا۔ اس کا کیا ہوا؟ اون جانتا تھا وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اس نے پابلو کو دونوں بازوں سے معذور خون میں لت پت وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے سے اسے پہچاننا ناممکن تھا۔ اب تک وہ خون کی کمی سے مر گیا ہوگا یا پھر کسی جنگلی جانور کا شکار بن چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں اب کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمارا جانتی تھی اس کا مطلب۔ اسے مارتھا کا بے جان چہرہ یاد آیا، ان بیچاری لڑکیوں کا جنہوں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، اور سب سے زیادہ میکس، لوفین اور ہارس کا۔ اس کا بھی قتل کر دینا تھا نا، جیسے مارتھا کا کیا تھا اور باقی سب کا کیا۔ سمارا نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مارتھا کا؟ ہاں،
مارتھا کا، میں نے دیکھا تھا نیوز میں. میں نے اسے نہیں مارا. جھوٹ، جھوٹ کہہ رہے ہو تم. یہ اون جھوٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کی گردن پر بالکل ایسا ہی نشان تھا. اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے کہا. میں اسے ملنے کے لیے گیا تھا تاکہ وہ تم سے دور رہے، لیکن وہ نہیں مانی. اسے خوفزدہ کرنے کے لیے نشان بنایا تھا، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا. اس کے گھر چوری ہوئی تھی اور وہ اس دن قتل ہوئی تھی. مارتھا مجھے عزیز تھی، میں اسے کبھی قتل نہیں کر سکتا تھا. سمارا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. اور وہ لڑکیاں جن کو بے دردی سے قتل کیا تم نے؟ ان کے قتل میں میرا ہاتھ ضرور تھا، لیکن انہیں قتل ڈیگو نے کیا تھا. کیا مطلب؟ وہ اب سمارا کو دیکھنے لگا. تمہارے جانے کے بعد میں خود پر قابو کھو بیٹھا تھا اور مجھے ان میں تم نظر آنے لگی. اس وحشت کو دور کرنے کے لیے میں انہیں وہ نشان دینے لگا اور ٹارچر کرنے لگا. مجھے بچانے کے لیے ڈیگو انہیں قتل کرتا. کتنے آرام سے وہ خود کو ہر جرم سے بری کر رہا تھا. وہ سب معصوم تھے. معصوم تو میں بھی تھا، وہ غصے سے بولا اور سمارا نے آنکھیں بند کر لی. ان سب کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی لوفین، میکس اور ہارس کا. مونا مور، انہوں نے تمہیں مجھ سے دور کیا اور یقین کرو ان کی موت نے مجھے بہت سکون دیا. سمارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ سب لمحے اس کے سامنے گردش کر رہے تھے. آپ ایسے کیوں ہو اون؟ کیوں؟ وہ کبھی بھی خود کی کمزوری کا اعتراف نہ کرتا. کچھ سوچ کر وہ اون پر جھک گئی اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی پہ ٹکا دی. اون نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اسے قریب پا کر وہ کتنا پرسکون ہو جاتا تھا. کیا آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا؟ آئندہ ایسا مت کرنا. اس کی بات پہ وہ احسائیہ مسکرایا. کیوں نہیں؟ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں پھر اسی اندھیری جگہ میں قید کر دوں گا. سمارا کو وہ سب تکلیف اور تذلیل دوبارہ یاد آ گئی. کاش ہم نہ ہوتے، کسی اور حال میں کسی اور جگہ ملے ہوتے. یہ کہہ کر وہ سیدھی ہو گئی. اون نے کوئی چمکدار چیز اپنی طرف بڑھتی ہوئی دیکھی تھی. وہ کچھ کر پاتا، لیکن اس سے پہلے بہت دیر ہو گئی تھی. اس کی گردن اور منہ سے خون نکل رہا تھا. وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا. سمارا رونے لگی اور ہاتھ سے چاقو چھوڑ دیا. اس نے اپنے پیٹ پر کچھ نوکیلا محسوس کیا اور پھر خون کے کچھ بہتے ہوئے قطرے. چاقو اون کے ہاتھ میں تھا اور اس کی نوک سمارا کے پیٹ پر. وہ اسے مار سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے چاقو چھوڑ دیا. اسے اس بات کی سمجھ اب آئی تھی کہ وہ کبھی اسے نہیں مار سکتا تھا. سمارا کے کپڑے اور چہرہ اس کے خون سے بھرے ہوئے تھے. آخری لفظ جو اس نے اون کے منہ سے سنے تھے، اس سے وہ بے اختیار رونے لگی تھی. ویوا ٹی، لیو اے بیوٹیفل لائف. 6 سال بعد وہ دونوں اکثر یہاں آیا کرتے تھے. آج بھی وہ اسے ملنے آئے تھے. ماما، کیا بابا مجھے بھی چاہتے تھے؟ اس کی بات سے سمارا مسکرا اٹھی. وہ آپ کو بہت چاہتے تھے میری جان. اس کی بات سے وہ پرسکون ہو گیا، پر پھر پوچھنے لگا. کیا وہ آپ کو بھی چاہتے تھے؟ ہاں، وہ مجھے بھی چاہتے تھے. کتنا؟ اتنا کہ وہ میرے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتے. سمارا نے جھک کر اس کا سر چومتے ہوئے کہا، پھر ننھے انس کا ہاتھ تھامے قبرستان کے بیرونی راستے پر چل پڑی.